الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. رحمت صد تو برو بلقیس باد رحمت صد تو برو بلقیس باد کہ خدایش عقل صد مردان بداد رحمت صد تو برو بلقیس باد کہ خدایش عقل صد مردان بداد ہد نام بیاور دو نشان از سلیمان چند حرف با بیان خواند آن نکته های باشمول وز حقارت ننگرید اندر رسول خواند آن نکته های باشمول وز حقارت ننگرید اندر رسول. انتہائی واجب الاحترام شب جمعہ کے سامعین مجلس برخانقاہ مولا روم، اللہ تعالیٰ کا بے حد شکر احسان ہے کہ ہمارے مرکز بنام خانقاہ مولا روم میں ہر شب جمعہ کو یہ فضیلت حاصل ہے جو ہمارے حصے میں آئی ہے کہ ہم حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ کی مثنوی شریف سے استفادے کے لیے یہاں جمع ہوتے ہیں، اور الحمدللہ ثم الحمدللہ جب سے یہ سلسلہ دروس کا یہاں پر انعقاد عمل میں آیا ہے، الحمدللہ ہر آنے والا دن گزشتہ کے مقابلے میں فکری اعتبار سے ہمارے لیے روشن تر کشادہ تر ہوتا جا رہا ہے کہ ہمیں وہ نکات سننے کو مل رہے ہیں جو عمومی طور پر ممبر و محراب سے اس قسم کے بیانات کا سلسلہ تقریباً نہ ہونے کے برابر ہے، مگر اللہ کی مصلحت میں سے مصلحت ہے کہ وہ جہاں سے چاہتا ہے جب چاہتا ہے علی کل شیء قدیر ذات اپنے جس پسندیدہ عمل کو، لوگوں کے پسندیدہ عمل کو جاری کرنا چاہتا ہے
اپنے نائبین، اپنے مخلصین، اپنے دوستوں کی پہچان کرانے کا ارادہ کرتا ہے تو جہاں سے چاہتا ہے فیض کو جاری کر دیتا ہے، جہاں سے چاہتا ہے میٹھے پانی کے چشمے جاری کر سکتا ہے۔ انہی چشموں میں سے ایک چشمہ جو ہے حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ کی مثنوی شریف ہے، اور ہماری اور اہل مجلس کی یہ فضیلت ہے کہ ہم خانقاہ مولا روم میں ان لمحات میں بیٹھے ہیں، شب جمعہ کے ان لمحات میں، اور جو کچھ یہاں ہوتا ہے، جو مدرسہ ہے، جو اسکول ہے، درس کا سلسلہ ہے، جو بھی راہ خدا کی محنتیں ہیں، یہ بلا شبہ اللہ کے دوستوں کا تصرف ہے جو یہاں جلوگر ہوتا نظر آتا ہے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ ہر آنے والا دن گزشتہ کے مقابلے میں بہتر ہے، اور امید اس بات کی ہے کہ حالات و واقعات انشاءاللہ علم کی پیاس لیے ہوئے جو لوگ یہاں آتے ہیں ان کی تشنگی کو، پیاس کو بجھانے کا انتظام اہل اللہ کی، ہمارے مشائخ کی جانب سے ہے۔ وہ سوالات جو سال ہر سال سے کھٹک رہے ہیں اذہان میں، جو سطحیت کی وجہ سے، کم علمی کی وجہ سے، گمراہی کی وجہ سے، کم علمی کی وجہ سے جو ہیں، اس کے شافی و کافی جوابات از روی قرآن اور صاحب قرآن کی حیات مبارکہ سے وہ گوشے نکال کر حیران ہوتا ہوں میں۔ مثنوی شریف کو جو میں پڑھتا ہوں تو اس میں 538 قرآنی آیات، معروم نے مثنوی شریف میں 538 قرآنی آیات اور 745 احادیث مبارکہ کو مثنوی شریف میں جگہ دی۔ اب سوچئے مولانا کا علمی حوالہ کتنا مضبوط ہے کہ 538 قرآنی آیات کی شرح مثنوی شریف میں نظر آتی ہے، اور اس طرح احادیث مبارکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال زرعی جو احادیث کہلاتی ہیں، وہ 745 احادیث مبارکہ جو ہے مثنوی شریف کے 27,000 اشعار ہی میں موجود ہیں۔ اگر اس کو بہت غور سے ایک مرتبہ پڑھ لیا جائے یا سن بھی لیا جائے تو بہت سے وہ گوشے جو تاریکی میں ہیں وہ نمایاں ہو جاتے ہیں۔ گزشتہ نصیحت کا خلاصہ تیزی سے نعمت شکرانے کے طور پر یہ الفاظ ادا کر رہا ہوں کہ گزشتہ نصیحت کا خلاصہ جناب آصف کامران چلپی صاحب نے انتہائی احسن انداز میں پیش کیا، جو میں گفتگو کرتا ہوں جس میں کچھ حوالہ جات اضافی بھی ہو سکتے ہیں، مگر جب یہ لے کر بیٹھتے ہیں تو بہت کانڈنس میں، بہت جامع انداز میں اس کی شرح، اس کی جو ہے وہ یہ بیان کر دیتے ہیں، خلاصہ بیان کرتے ہیں، اطمینان قلب ہوتا ہے۔ میں تو تنہا ہی چلا تھا جانب منزل، مگر لوگ ملتے گئے اور کارواں بنتا گیا۔ تو یہ آج اگر یہ کچھ ہیں تو یقین اس بات کا مسلم یقین ہے کہ مستقبل میں یہ بہت بڑا قافلہ بننے کو جا رہا ہے، کیونکہ دل سے جو بات نکلتی ہے وہ اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے، خاک سے اڑتی ہے گردوں پہ گزر رکھتی ہے۔ تو دل سے نکلتی ہے، دلوں میں پیوست ہو جاتی ہے۔ کہ مثنوی شریف کی خصوصیت ہی یہی ہے کہ مثنوی شریف کے پیغامات دل سے نکلتے ہیں اور دلوں میں اتر جاتے ہیں۔ کوئی تو وجہ ہے کہ ہماری علمی تشنگی جو ہے وہ دور ہوتی ہے، ہمیں بہت سے وہ سوالات جو کھٹک رہے تھے ایک زمانے سے، وہ مثنوی شریف میں معروم کے توسط سے ہمیں ملتے نظر آتے ہیں، اور بہت سے سوالات کے جوابات۔ آج ایک ایسی حکایت مولانا بیان کر رہے ہیں جو ہمیشہ مثنوی شریف کی 6 دفاتر ہیں، اور ہر دفتر کی مثال معروف فرماتے ہیں۔ پہلا دفتر ہے، پہلے آسمان کی علامات بتاتا ہے، دوسرا دفتر دوسری بلندی کی علامات بتاتا ہے، اور تیسرا دفتر تیسری درجے کی باتیں سناتا ہے۔ تو 6 دفتر میں 6 آسمانوں کی، 6 لطافتوں کی، 6 آگہیوں کی، 6 کشادگیوں کی خبر دیتا نظر آتا ہے۔ تو ہر دفتر گزشتہ کے مقابلے میں عرفہ تر ہے۔ تو ہم دوسرے دفتر کے اس حصے میں ہیں، اور معروف فرماتے ہیں جس نے 6 دفتر پڑھ لیے یا سن لیے تو 7واں آسمان بھی تو ہے، تو 7واں دفتر میں آ کے خود اسے پڑھاؤں گا۔ اللہ غنی، اللہ غنی۔ 7ویں دفتر کے مضامین معروف فرماتے ہیں کہ میں بنفس نفیس خود اس کو پڑھاؤں گا، کہ کتنی فضیلت کی بات ہے۔ جب 6 دفاتر میں ایسے سوالات کے جوابات ملتے نظر آتے ہیں تو اگلی منزلیں پھر کیسے ہوں گی۔ آج مثنوی شریف میں معروف رحمۃ اللہ علیہ دفتر دوم میں ایک حکایت بیان کرتے ہیں۔ اللہ نے، دوستوں ساتھ رہیے گا، بہت دلچسپ مضمون ہے۔
اللہ نے صرف ایک نبی ایسے ہیں انبیاء میں 1,24,000 انبیاء، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء کے سردار امام۔ 1,24,000 پیغمبروں میں اللہ نے ایک پیغمبر کو نبوت کے ساتھ بادشاہت دی، صرف ایک شخصیت ہے نبوت کے ساتھ بادشاہت، حضرت سلیمان علیہ السلام کا خاصہ ہے۔ اللہ نے آپ کو نبوت کے ساتھ بادشاہت بھی عطا کی، اور تمام اپنی غور سے سنیے گا، تصرف کی بات، اختیار کی بات، نائب کی خصوصیات کی بات ہو رہی ہے آج۔ اپنے نائبین کو اللہ کیسے کیسے نوازتا ہے، تو نبوت کے ساتھ بادشاہت دی، اور پھر یہ ہوا کہ تمام خلائق کو، جتنی اللہ کی مخلوق تھی، سب کو سلیمان علیہ السلام کے تابع کر دیا اللہ نے۔ بہت خاص بات ہے نا، کہ تمام کو، اجنہ کو، روح، پریوں کو، غلامان کو، درخت کو، پرندوں کو، ماہی کو، سمندر کو، سب کس کے تابع کر دیا؟ ہوا کو حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابع کر دیا۔ یہ فضیلت بخشی اللہ نے سلیمان علیہ السلام کو کہ نبوت کے ساتھ بادشاہت بھی دی، اور بادشاہت بھی ایسی دی کہ اپنی تمام تخلیقات کو سلیمان کے تابع کر دیا۔ آپ کا تخت جو ہے ہوا ایسے لے کے اڑتی تھی جیسے اسٹیشن پر کھلی سامان لے کے دوڑتے ہیں، ہوا ان کی اس حد تک تابع، تمام خلائق تابع ہو گئیں۔ بات سے بات نکلتی جائے گی۔ ایک مرتبہ پھر ایسا بھی ہوا کہ سلیمان علیہ السلام نے جب سب کو آپ کے تابع کر دیا تو آپ نے یہ فرمائش کی کہ صرف ابلیس رہ گیا ہے، اس کو میرے تابع کر دیں۔ جب فرمائش کی آپ نے تو جواب آیا ہاتف غیبی سے کہ وہ کسی کی نہیں مانتا ہے، وہ سڑی ہے، وہ ہمارے علاوہ کسی کو پہچانتا بھی نہیں ہے، کسی کی تعظیم بھی نہیں کرتا ہے، اس کو آپ رہنے دیں۔ جب انہوں نے بار بار اصرار کیا تو ابلیس کو بھی، شیطان کو بھی آپ کے تصرف میں دے دیا گیا۔ وہ آ کے آپ کے تخت کے پاس بیٹھ گیا اور دھاڑ 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 روتا جا رہا ہے، رو رہا ہے کہ اپنے سے دور کر دیا، اپنے غیر کے پاس بھیج دیا، اور یہ کر دیا اور وہ کر دیا، رو رہا ہے بیٹھا ہوا۔ کئی دن گزر گئے۔ اب سلیمان علیہ السلام دیکھیں، ساتھ رہنے کے لیے کہہ رہا ہوں، ایک طرف بادشاہت ہے اور دوسری طرف یہ ٹوپیاں بن کر قریشے سے اس کو بیچتے ہیں تو روٹی لے کر آتے ہیں۔ اللہ غنی، قدموں کی جنبش خاک پر اور آہٹیں افلاک پر۔ تصرف کی کیفیت یہ ہے کہ تمام پر تصرف، مگر اپنی روزی حلال محنت کر کے کھا رہے ہیں۔ پیغامات اسی میں ہے نا بھائی، الگ سے کوئی لیکچر نہیں ہے، اسی میں سب کچھ چھپا ہوا ہے۔ جو وہ اب روز ٹوپی بنتے رہتے تھے، بیٹھ کے کام بھی کرتے تھے، ٹوپی بھی بنتے تھے، اور شام کو جا کے بیچتے تھے تو روٹی لے کر آتے تھے۔ تو 4 5 6 دن گزر گئے، ہفتہ گزر گیا، ٹوپی نہ بکے۔ یا اللہ، روزی کا راستہ بند ہو گیا ہے، ٹوپیاں نہیں بک رہی ہیں، روٹی کے لالے پڑ گئے کہ وہ دلال کو تم نے اپنے پاس بٹھایا ہوا ہے نا، اس کو چھوڑو، کاروبار سارا وہی چلاتا ہے دنیا کا۔ تم نے اس کو بلا کے بٹھا لیا اپنے پاس، اس کو چھوڑو گے تو جا کے کاروبار چلائے گا وہ، جس کا مطلب یہ نکلا کہ دنیاوی اعتبار سے جتنے کاروبار چلتے ہیں اور چلانے والا کون ہے؟ راہ خدا کی محنت الگ ہے اور دنیا داری کا معاملہ الگ ہے۔ جو دنیا داری میں ملوث ہو جاتے ہیں پھر ان کا سرخیر کون بن جاتا ہے؟ کون بن جاتا ہے؟ جس کے ذمہ داری ہے کہ اس کو چھوڑو، جائے گا تو ٹوپیاں بکیں گی، تو اس کو چھوڑا گیا۔ دربار لگتا تھا دوستوں، بادشاہت کا دربار لگتا تھا، چرند پرند حیوانات، تمام اجنات، جن وغیرہ سب جو ہے وہ آپ کے دربار میں بیٹھے رہتے تھے اور آپ سب سے کام لیتے تھے۔ تو جو اللہ کا نائب ہوتا ہے، اللہ جس سے راضی ہوتا ہے، اللہ جس کو اختیار دیتا ہے، تو سب چیزیں اس کے تصرف میں آ جاتی ہیں۔ یہ اللہ کی سنت ہے، انبیاء کے ذریعے اللہ نے دکھایا۔ کیا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی احد پہچانتا نہیں تھا؟ سلام کرتا تھا۔ کیا ستون حنانہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پہچانتا تھا؟ کیا وہ عصا جو موسیٰ کے ہاتھ میں تھا وہ 12 چشمے جاری نہیں کر دیتا تھا اور سمندر میں راستہ نہیں نکال دیتا تھا؟ یہ سب انبیاء کی خصوصیات ہیں دوستوں۔ المیہ یہ ہے کہ ہم انبیاء کی حیات مبارکہ قرآن سے دور ہونے کی وجہ سے سطحیت کا شکار ہو کر رہ گئے۔ دربار جو ہے آج کی حکایت کا، ویسے تو عنوانات بہت سارے ہیں۔ آج کی نشست کا جو مرحوم رحمت اللہ علیہ نے دفتر دوم میں بیان کیا، دربار لگا ہوا تھا، سارے بیٹھے ہوئے تھے اور سب کو آپ دیکھ رہے تھے۔ پوچھا یہ ہدہد نظر نہیں آ رہا، کہاں ہے؟ پہلے مرحلے میں جب ہدہد
دربار میں آیا تو پوچھا کہ تو کیا کرتا ہے؟ اس نے کہا کہ میں آسمان ہدہد نے جواب دیا، نبی سے کلام کر رہا ہے، نبی وہ جو صاحب اختیار نبی ہیں سلیمان علیہ السلام جن کا نام ہے، پوچھا کہ تو ہدہد تو کیا کرتا ہے، تیری خوبی کیا ہے؟ اس نے جواب دیا کہ میں آسمان کی بلندی سے زمین کی تہ میں پانی کو دیکھ لیتا ہوں، آپ مجھے نوکری دے دیجئے، اپنے لشکر میں رکھ لیجئے، جہاں آپ کے لشکر کو پانی کی ضرورت ہوگی میں بتا دیا کروں گا، وہاں کھود کے پانی نکال دیا کیجیے گا۔ اللہ غنی اللہ غنی۔ تو کوا برابر میں بیٹھا ہوا تھا۔ حاسد ہر دور میں ساتھ ہی ساتھ رہتے ہیں، حاسد ہر دور میں ساتھ رہتے ہیں۔ کوا ساتھ بیٹھا ہوا تھا دربار میں، کہ اتنی بڑی بڑی باتیں کر رہا ہے، آسمان کی بلندی سے جو ہے وہ پانی کو دیکھ لیتا ہے، تو جال میں کاہے کو پھنس جاتا ہے؟ جواب دیا کہ جب اللہ کی مرضی ہوتی ہے تو مجھے اللہ زمین کی تہوں میں پانی دکھا دیتا ہے، اور جب اللہ مجھے گرفتار کرنا چاہتا ہے تو جال میں پھنسا دیتا ہے۔ یہ توکل کی منزل ہے، یہ توکل کی، اللہ پر توکل اور یقین کی منزل ہے، اللہ کی پہچان کی منزل ہے کہ جب وہ چاہتا ہے تو مجھے دکھا دیتا ہے، اور جب نہیں چاہتا تو میں جال میں پھنس جاتا ہوں۔ حاسدوں کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ ان کی مثال اس مکھی کی طرح سے ہوتی ہے جو صرف جا کر زخم پر بیٹھتی ہے، اور جو احساس رکھتے ہیں، جو پہچان رکھتے ہیں۔ دربار حضرت سلیمان علیہ السلام کا سجا ہوا ہے، اور ہدہد آپ کے ساتھ شامل ہے، قافلے میں ساتھ ساتھ چلتا ہے، لشکر سفر کرتا ہے تو ہدہد آسمان پر اڑ رہا ہوتا ہے، اور جہاں پانی کی ضرورت ہوتی ہے نشاندہی کر دیتا ہے۔ جب ہدہد کو اللہ نے قرآن میں جگہ دی، نام دیا، اور اس کو یہ نظر دے دی، تو محبت کرنے والوں کو کیسی نظر دے گا؟ جب ایک پرندے کو اللہ نے نظر دے دی ہے کہ زمین کی تہوں میں پانی کو دیکھ لیتا ہے، تو جو محبوبین ہیں ان کو کس انداز میں اللہ نوازتا ہوگا؟ تصور کریں، جب داؤد کے ہاتھ میں لوہا موم بن جاتا ہے، تو موم اگر کوئی جائے تو داؤد اس کو کیا بنا دیں گے؟ جب علی سے دشمنی کے نتیجے میں ولایت ملتی ہے تو علی سے محبت کرو گے تو تمہیں کیا ملے گی؟ ہدہد کی جب وہاں صبح صبح حاضری کا وقت آیا تو سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ مجھے ہدہد نظر نہیں آ رہا ہے، کہاں ہے وہ؟ جواب آیا کہ آپ نے فرمایا کہ اگر اس نے اپنی غیر حاضری کا کوئی مضبوط جواز نہیں پیش کیا تو میں اسے ذبح کر دوں گا آج۔ کون کہہ رہے ہیں؟ صاحب کہہ رہے ہیں کہ محفل میں موجود نہیں ہے، بغیر بتائے چلا گیا ہے، اگر آئے گا اور مضبوط جواز نہیں پیش کرے گا غائب ہونے کا تو میں اسے ذبح کر دوں گا، حلال کر دوں گا۔ اتنے میں جو ہے وہ ہدہد موجود ہوا۔ ایک پرندہ ہے، ہم میں سے بہت سے نے دیکھا ہوگا، خاص طور پہ اس علاقے کے رہنے والے انہوں نے ہدہد کو ضرور دیکھا ہوگا، یہاں بھی ہماری خانقاہ میں بھی اترتا ہے، بڑا خوبصورت پرندہ ہوتا ہے جس کا قرآن میں ذکر ہے۔ اللہ غنی۔ سورہ نمل کی شروع کا جو مضمون ہے وہ اسی مضمون کی عکاسی کرتا ہے۔ سورہ نمل میں اللہ نے ان واقعات کو رقم کیا ہے۔ جب ہدہد آیا تو آپ نے پوچھا تم کہاں غائب ہو گئے تھے؟ جواب دیا کہ میں ایسی ایک اطلاع لے کر آیا ہوں جس پہ آپ حیران بھی ہوں گے اور خوش بھی ہوں گے۔ میں پرواز کرتا ہوا یمن کے علاقے میں چلا گیا، پرواز کرتا ہوا یمن کے علاقے میں گیا، اور وہاں جا کے میں نے عجیب و غریب منظر دیکھا کہ ایک بہت بڑی آبادی ہے، اور اس آبادی پر ایک عورت حکومت کر رہی ہے۔ اس کے 40 سردار ہیں، اور ہر سردار کے ماتحت 1000 بندہ ہے۔ وہ سب بڑے شان و شوکت سے رہتے ہیں، سورج کی پرستش کرتے ہیں، اللہ کو نہیں پہچانتے۔ اللہ کو ہدہد پہچانتا ہے، اور یمن والے نہیں پہچانتے ہیں، وہ سورج کی پرستش کر رہے ہیں۔ یا کہ اطلاع دی اس بات پر کہ اور میں دیکھ کر آیا ہوں اور میں آپ کو اطلاع دے رہا ہوں، کیا اس دور کا ڈرون تھا ہدہد کہ ساری انفارمیشن لے کر آتا تھا؟ پوری انفارمیشن لے کر آیا۔ جب وہ لے کر آیا تو پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک خط لکھا، اور مضمون یہ تھا انہو من سلیمان و انہو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ خط لکھا، مضمون لکھا، اے بیا بلقیس ورنہ بد شود، لشکرت قسمت شود مرتد شود۔ بلقیس مسلمان ہو کر آ جاؤ ہماری دربار میں، ورنہ تمہارا اپنا جو اتنا بڑا لشکر ہے وہ تمہارا باغی ہو جائے گا، مرتد ہو جائے گا، تمہارے خلاف ہو جائے گا۔
ہدہد نے پیغام پہنچایا اور یہ خط لکھا، خط لکھ کے آپ نے ہدہد کو دیا. ہدہد نے جا کر وہ خط ملکہ بلقیس کے، ملکہ سبا بھی کہتے ہیں اسے، قرآن میں سورہ سبا ہے، سورہ نمل ہے، جن میں سارے مضامین موجود ہیں. حفاظ بھی بیٹھے ہیں، اہل ذوق بھی بیٹھے ہیں. دعوت دیتا ہوں کہ آئیں ہم لوگ ایک قافلے کی شکل میں سفر طے کریں اور اللہ کی پہچان اور اللہ کے دوستوں کے اختیار کو سمجھیں کہ کس لیول کا اختیار اللہ نے دوستوں کو دیا. خط لکھا گیا، انہو من سلیمان انہو بسم اللہ الرحمن. اے بیا بلقیس ورنہ بد شود لشکرت قسمت شود مرتد، تمہارا اپنا لشکر تمہارا دشمن بن جائے گا. یہ خط لکھ کر مضمون دیا گیا اور ہدہد نے وہ خط ملکہ سبا کے بیڈ روم میں، اس کے استراحت خانے میں بیڈ روم میں پہنچا دیا، تکیے کے پاس رکھ دیا. جب ملکہ بلقیس سبا اپنے معاملات سے فارغ ہو کر پہنچی اپنے خوابگاہ میں تو اس نے وہ خط دیکھا، حیران ہو گئی کہ یہ خط، اتنی ساری سیکیورٹی، کئی ہزار فوجی، اس کے باوجود یہ میرے بیڈ تک پہنچ گیا، میرے تکیے تک پہنچ گیا. تمہاری فوجیں اور تمہاری چلت پھرت سب رہ جائیں گی جب اس کا نظام ایکٹیو ہوگا. خط پہنچا دیا. اب آج مولانا روم نے یہ پیغام یہاں سے اٹھایا، حیران کرنے والا پیغام. رحمت ستو برا بلقیس موت کے خدایش اخل صد مرداں بداد. رحمت کا ایک خاص وقت آیا بلقیس پر کہ 100 مردوں سے زیادہ اللہ نے اسے عقل دی. 100 کہ خدایش اخل صد مرداں بداد، کہ 100 مردوں سے زیادہ اللہ نے ملکہ بلقیس کو عقل دی. جب یہ تو حکومت کر رہی تھی اتنی شان و شوکت کے ساتھ. اور جب خط یہاں سے پہنچا، ہدہد نام بیاور دو نشان از سلیما چند حرف با بیان، کہ چند حروف بیان میں جو سلیمان صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھے، ہدہد نے اس لفافے خط کو ملکہ بلقیس تک پہنچا دیا. خواند او آنکتہی با شمول ود حقارت ننگرید اندر رسول، کہ پہنچایا. جب پہنچایا تو بھی غالباً ملکہ بلقیس نے ہدہد کو بھی دیکھ لیا جو پہنچا کے قریب ہی تھا. ملکہ بلقیس نے وہ خط پڑھا، اور رسول کہتے ہیں پیغام پہنچانے والے کو. رسالت اور ہے اور نبوت اور ہے. 4 انبیاء ایسے ہیں جو شریعت نبی ہیں جن کو اللہ نے کتابیں دی ہیں، اور باقی پیغام پہنچانے والے رسول ہیں. اور رسول پہنچانے والا، پیغام پہنچانے والا کوئی بھی رسول ہو سکتا ہے. جو پازیٹو بات کو پھیلائے وہ رسالت کی منزل پر ہوتا ہے. کس منزل پر ہوتا ہے؟ تو ہدہد یہاں پہ رسالت کی منزل پر ہے، خط پہنچانے والا، اطلاع دینے والا، ملکہ بلقیس کو جگانے والا. فرماتے ہیں خواند او آنکتہی با شمول ود حقارت ننگرید اندر رسول، کہ پھر ملکہ سبا نے اس پرندے کو حقیر نہ جانا. ہدہد چھوٹا پرندہ ہے، چونچ میں پکڑ کے خط پہنچا رہا ہے. ملکہ سبا 100 مردوں سے زیادہ عقل رکھتی ہے تو ہدہد کو نہیں دیکھ رہی ہے. وہ ہدہد پہ نہیں رکی بلکہ خط بھیجنے والے تک پہنچ گئی. وہ بہت ذہن میں رکھیے گا پوائنٹ یہ کہ ہدہد کو اس نے دیکھا مگر نہیں دیکھا. کیا دیکھا؟ اس نے سلیمان کو دیکھ لیا. جو دنیا میں اللہ کے نشانیوں کو انبیاء اور اہل اللہ کے ذریعے دیکھتے ہیں تو وہ کیا دیکھتے ہیں؟ وہ ان کو نہیں دیکھتے بلکہ بھیجنے والے کو دیکھتے ہیں. ان کو نہیں دیکھتے، دیکھتے ہیں مگر نہیں دیکھتے. کس کو دیکھتے ہیں؟ جس نے بھیجا اس کو دیکھتے ہیں. سورہ نمل اور سورہ سبا کا مضمون ہے. دربار میں دوسرے دن ملکہ سبا نے اپنے لوگوں سے مشورہ کیا، سرداروں سے، امراء سے مشورہ کیا کہ ایسا ایسا خط آیا ہے اور اس میں یہ بات ہے کہ آ جاؤ مسلمان ہو کر ادب کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ، ورنہ تمہارا اپنا لشکر تمہارے خلاف. جب ہم اللہ کی تابعداری سے نکل جاتے ہیں، اس کے احکامات کو نہیں مانتے ہیں، تمہارے وجود میں اس کی جو فوجیں بیٹھی ہوئی ہیں، ہمارے وجودوں میں اس کی فوجیں بیٹھی ہوئی ہیں. یہ 2 آنکھوں کی روشنی کی جو نہریں بہہ رہی ہیں کس نے جاری کی ہیں؟ یہ گفتاری کا سلیقہ کس نے عطا کیا ہے؟
یہ لہیم شہیم جسامت کس نے دی ہے، یہ اعضاء کی درستگی کس نے دی ہے؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہے۔ اور اگر ہم اس کے خلاف جاتے ہیں تو ہمارے وجود کے ان لشکروں کو ایکٹیو کر کے وہ ہمارے خلاف بغاوت کروا دیتا ہے۔ جتنے امراض کے نام ہیں غور سے دیکھیں، معلوم ہو جائے گا کہ اس میں قلعے کے اندر قلعے سے بغاوت کی کیفیت کا نام ہے۔ اور تابعداری کے علاوہ کوئی صورت رہ گئی ہے؟ اے بیا بلخیس ورنہ بد شود لشکرت خصمت شود مرتد شود، کہ تیرے اپنے وجود کا لشکر، تیرے اپنے وجود کے اعضاء تیرے خلاف ہو جائیں گے، بغاوت کر دیں گے، تو کیا کرے گا؟ اگر کوئی سمجھدار ہوگا، کسی کی نظر میں ہوگا، تو صدقات خیرات کے ذریعے اسے راضی کر لے گا، ورنہ آئی سی یو تو بہت ایکٹیو ہیں آج کل، ورنہ آئی سی یو جو ہیں انسینٹیو کیور یونٹس چل رہے ہیں نا۔ کیا توفیق ہے کہ واپس وہاں سے جا کر پلٹ آئیں اور اللہ سے استغفار کریں، توبہ کریں، اپنے گناہوں کی بخشش کی معافی مانگیں؟ ہے ایسا؟ پورا ٹرینڈ چینج ہو گیا۔ مشورہ کیا اس نے اپنے عمرا سے، سرداروں سے، پھر بھی اگر کوئی فوج ہے تو ہمارے پاس کیا کمی ہے؟ فوج کی زبردست فوج ہے، لاؤ لشکر کے ساتھ ہمارے پاس۔ تو وہ سمجھدار تھی، 100 مردوں سے زیادہ اس کے پاس عقل تھی۔ اس نے ایسے نہیں، فوجوں کی باتیں نہیں کرو، ایسا کرتے چیک کرتے ہیں کہ ہیں کیا۔ ایک ڈیلیگیشن، پورا ایک وفد تیار کیا اس نے اور بہترین تحائف کے ساتھ بھیجا سلیمان شاہ السلام کی طرف کہ جا کے دیکھو کیا ہیں، وہ بادشاہ ہیں یا کوئی سپر نارمل شخصیت ہیں جو ہماری سمجھ میں نہیں آ رہی ان کی باتیں، کہ ہدہد کے ذریعے پیغام بھجوا رہے ہیں۔ ایک پرندہ ان کا خط لے کر آ رہا ہے، وہ پرندے کو نہیں دیکھ رہی ہے، جیسے دنیا دار ظاہر کو دیکھتے ہیں، وہ باطن میں روشنی ہے تو سلیمان کو دیکھ رہی ہے۔ ڈیلیگیشن بھیجا، نادر و نایاب تحائف کے ساتھ بھیجا گیا۔ جب وہ قافلہ چلا، ملکہ بلقیس یمن سے چلا اور سلیمان شاہ السلام کے علاقے میں آیا، تو آپ نے اس پورے تحائف میں دوستوں ایک اینٹ جو تھی سونے کی بھی تھی، تحفے کے طور پہ دینے کے لیے سونے کی اینٹ۔ جب وہ قافلہ قریب آیا، سلیمان شاہ السلام نے جنوں کو بلایا اور فرمایا جہاں سے ہماری حدیں شروع ہوتی ہیں وہاں پورے زمین پر سونے کی اینٹیں بچھا دو۔ تو جہاں سے وہ انٹر ہوئے ان کے علاقے میں، یمن سے یہاں آئے، تو پورا راستہ جو ہے اینٹوں سے، سونے کی اینٹوں سے بھرا ہوا تھا۔ جاؤ جلال ہے، شان کبریائی ہے، اللہ کے نائب ہیں، کوئی معمولی بات ہے؟ اجنڈا نے پوری فرش بچھا دیا سونے کا۔ جب وہ قافلہ وہاں پہنچا کہ ہمارا دماغ خراب ہوا ہے، جہاں کی زمین جو ہے سونے کی ہے، سونا بچھا ہوا ہے، وہاں ہم ایک اینٹ لے کر جا رہے ہیں۔ اتفاق ہے کہ ایک جگہ پہ ایک اینٹ کم تھی، انہوں نے وہ اینٹ وہاں لگا کے جان چھڑائی۔ اے عقل کے ذریعے اللہ کو پہچاننے کے دعوے کرنے والوں، عقل کی مثال اللہ کی راہ میں راستے کی مٹی کی طرح سے ہے۔ عقل کے ذریعے اللہ کو پہچاننے کے دعوے کرنے والوں، سلیمان کے پاس ایک اینٹ لے کر آ رہے ہو، وہاں تو سارا فرش ہی سونے کا بنا ہوا ہے، وہاں تو سارا فرش ہی سونے کا بنا ہوا ہے۔ تو قافلہ آیا اور آگے انہوں نے ڈیلیگیشن جو آیا تھا اس نے آگے صاحب سے ملاقات کی، بڑی تعظیم و تکریم کی، آپ نے بڑی محبت سے بات کی۔ جا کے انہوں نے یہ واقعہ پھر ملکہ سبا کو بتایا۔ معروم یہاں آج کی حکایت میں اس زاویے کو لے کر چل رہے ہیں کہ صرف اتنی سی بات ہے آج کہ ظاہر دیکھا تو ہدہد دیکھا، جب باطن دیکھا تو سلیمان کو دیکھ لیا۔ اب ظاہر داری پہ جو رکے رہیں گے وہ ظاہری چیزوں پہ رکے رہیں گے، اور جو اپنی نظر کو وسعت دیں گے، پیغامبر کے ذریعے پیغام بھیجنے والوں کو دیکھ لیں گے، پیغامبر کے ذریعے اس کی ذات کو پہچاننے والے بن جائیں گے، پھر کیا ہوگا کہ معاملہ کچھ کا کچھ بن جائے گا۔ سطحی ذہن، سطحی نظر کی وجہ سے یہ محدودیت ہے دوستو۔ جب وسعت پیدا ہوگی اسباب میں الجھے ہوئے لوگوں، جب مسبب کو پہچان لوگے تو اسباب تمہارے پیچھے، معلوم فرماتے ہیں ایسے ہی آئیں گے جیسے جنگل میں ہرنی کا بچہ ہرنی کے پیچھے آتا ہے۔ تم اسباب میں الجھ گئے، اسباب آگے آگے ہیں۔ اسی گفتگو میں سبھی کچھ ہے دوستو۔ غور کریں کہ ہم کہاں رکے ہوئے ہیں، ہم اسباب میں رکے ہوئے لوگ ہیں۔ اگر مسبب سے رابطہ ہو جائے تو پھر کیا کیفیت ہوگی؟ اس کا مطلب ہے ملکہ بلقیس سمجھدار خاتون تھیں،
سمجھدار خاتون تھیں کہ اس نے ہدہد کو دیکھا اور سلیمان کو دیکھ لیا۔ اے آنکھیں رکھنے کے باوجود نہ دیکھنے والوں، تم انبیاء اہل اللہ کو دیکھتے ہو مگر اللہ کی پہچان تمہارے دلوں میں نہیں پیدا ہوتی ہے۔ کیوں نہیں پیدا ہوتی ہے؟ تمہاری سطحی فکر کی وجہ سے۔ خاک آدم چونکہ شد چولو کے حق، فرماتے ہیں کہ جسم ہدہد دید جاں ان خوش دید، ملکہ سبا نے ہدہد کا جسم دیکھا، وہ اس کی جان نے، اس کی روح نے، اس کے باطن نے بھیجنے والے کو دیکھ لیا۔ اس کے ظاہر نے ہدہد کو دیکھا، جان ہدہد دید جو انخوش، انخا ایک پرندے کا نام ہے، نادر و نایاب پرندہ ہے، نظر نہیں آتا، باطن کی مثال کے طور پہ استعمال کیا جاتا ہے۔ انخا فلاں چیز دی انخا ہو گئی، یہ نہیں ملتی اب۔ تو ہدہد کو دیکھا مگر اس کی جان، اس کی روح نے کس کو دیکھ لیا؟ سلیمان کو دیکھ لیا۔ ہاتھ چکف دید و دل دریوش دید، ہاتھ نے کف کو دیکھا جو جھاگ ہوتا ہے مگر دل نے دریا کو دیکھ لیا۔ ہاتھ نے کف کو دیکھا اور دل نے دریا کو دیکھ لیا۔ عقل بورے حز تلسموت دورنگ چو محمد با ابو جہلوں بے جنگ، تو ظاہر داری کی وجہ سے ابو جہل مکے کی وادی میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ رہا ہے، مطاف میں طواف کرتے ہوئے دیکھ رہا ہے، مطاف میں بیان کرتے ہوئے دیکھ رہا ہے۔ اس کی نظر اتنی محدود ہے کہ وہ آپ کو ظاہر میں دیکھ رہا ہے۔ اسی لیے ہر دور میں امتیوں کے لیے بھی یہ ہے کہ ان کے سامنے جب ابو جہل جیسے لوگ آتے ہیں، جو ظاہر دار آتے ہیں، جو خود پسند ہوتے ہیں، متکبر ہوتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت سے پہلے ابو جہل کا معاملہ یہ تھا دوستوں کہ وہ پوری وادی میں ابی الحکم مشہور تھا۔ کیا مشہور تھا؟ حکمت کا باپ مشہور تھا۔ ہر معاملے میں اسے رجوع کیا جاتا، ہر فیصلہ وہ کرتا، یہاں تک کہ شاعری میں گفتگو کرتا تھا، وہ گفتگو بھی شاعری میں کرتا تھا۔ جیسے ہی اس کی اس تکبر کی وجہ سے اس پہ اللہ کی جانب سے سخت وقت آیا، تو اس کا نام تھا عمر ابن حشام، نام تھا اس کا۔ عمر ابن حشام تو نام تھا مگر مشہور کس چیز سے تھا؟ ابی الحکم سے مشہور تھا، حکمت کا باپ مشہور تھا۔ مگر جب اس کی جہالت عروج پر پہنچی، اللہ کے نبی احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے یہ جملہ نکلا کہ ابی الحکم نہیں ابو جہل ہے، تو اس دن سے اس کا نام بھول گئے، اس کا رتبہ بھول گئے، اس کا مقام بھول گئے، فیصلے کرنے کی طاقت بھول گئے۔ سب کی زبان پہ کیا ہو گیا؟ کس زبان سے نکلا تھا؟ کس زبان سے نکلا؟ جو سلیمان کے امام ہیں اس زبان سے نکلا ابو جہل، تو ہمیشہ کے لیے پھر کیا بن گیا؟ وہ ابو جہل بن گیا۔ آخل بورے ہزی ظلمات دو رنگ چو محمد با ابو جہلاں بے جنگ۔ اسی طرح ہر دور میں سطحی نظر رکھنے والے، آج سے نظر میں وسعت پیدا ہونی چاہیے۔ جب ملکہ سبا ہدہد کو دیکھ کے سلیمان کو دیکھ رہی ہے تو ہم اور آپ کہاں کھوئے ہوئے ہیں؟ اب اللہ کے دوستوں کی پہچان کے حوالے سے کس گمراہی کا شکار ہیں؟ علامات آ رہی ہیں، بتانے والے بتا رہے ہیں، سنانے والے سنا رہے ہیں، نشانیاں دکھا رہے ہیں، فیض اٹھا رہے ہیں، پھر بھی وہ لیول نہیں پیدا ہو رہا کہ اللہ کے دوستوں کی پہچان پیدا ہو جائے۔ اخل بور حزی تلسمو دورنگ چو محمد با ابو جہلاں بے جنگ، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابو جہل سے، جہل سے، تاریکی سے، ظلمت سے، خود پسندی سے، انانیت سے حالت جنگ میں ہیں، حالت جنگ میں ہیں۔ کافرہ دیدن احمد رو بشر، کافرہ دیدن، کون دیکھتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بشر؟ کون دیکھتا ہے؟ مولانا ایک شعر میں وہ گتیاں سلجھا دیتے ہیں جو جس میں لوگ الجھے ہوئے ہیں۔ کافروں دیدن احمد را بشر
شوندیدن از انشق القمر، کہ آسمان کے چاند کو چیر دینے کی جو وصف اللہ نے آپ کو عطا کیا تھا مکہ کی وادی میں کھڑے ہو کر، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے انگشت شہادت کے اشارے سے آسمان کے چاند کی پیشانی کو چیر دیا. تم ظاہری لباس میں، لباس بشریت میں ٹھیک ہے، بالکل صحیح ہے. قل انما انا بشر مثلکم، آپ سے اللہ فرما رہا ہے، آپ فرما دیجئے، آپ فرما دیجئے انما انا بشر مثلکم، میں تمہارے جیسا انسان ہوں. ٹھیک ہے، ہاتھ پیر شباہت پیشانی تمام انسانوں جیسے ہیں، یقین طور پر ہیں. تو کیا چیز ڈیفرینشیٹ کرتی ہے، کیا چیز فرق کو دکھاتی ہے؟ انما انا بشر مثلکم، میں تمہارے جیسا انسان ہوں. یوحا الیہ، یوحا الیہ کا صیغہ اتنا اہم ہے کہ مجھ پر وحی آتی ہے، یہ مجھے تم سے الگ کرتی ہے. بات تم پر آتی ہے وحی، تمہیں تو نہاری کوفتے کلیجی پائے کی ڈکاریں آتی ہیں، ہاں بڑی بری بری ڈکاریں، ہاں، اور تم ان سے مقابلہ کرتے ہو. فرماتے ہیں کافرہ دیدن احمد را بشر چون دیدن از ان شق القمر، کہ شق القمر کا واقعہ بھی تو اللہ نے آپ کی انگشت شہادت سے جاری کیا، تم وہ کیسے بھول جاتے ہو؟ کیسے بھول جاتے ہو کہ مکہ کی وادی میں کھڑے ہو کر آپ نے آسمان کی چاند کی پیشانی کو چیر دیا؟ تم بھول جاتے ہو کیونکہ تمہاری نظر ملکہ بلقیس سے بھی کم تر ہو کر رہ گئی ہے. وہ ہدہد کو دیکھ کر سلیمان کو دیکھ رہی ہے، اور تم کھلی نشانیاں دیکھ کر بھی نہیں پہچان رہے ہو، کھلی نشانیاں دیکھ کر بھی نہیں. آپ فرما دیجئے کہ انا بشرم مثلکم، میں تمہارے جیسا انسان ہوں. یوحا الیہ، گر بصورت آدمی انسان بدے، اگر شکل سے آدمی انسان ہوتا، احمدو بو جہل ہم یکساں شدے، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو جہل ایک ہو جاتے. ایک اللہ کے حبیب ہیں، ان کی پرواز عرش سے بھی آگ تک کی ہے، اور ایک اللہ کا باغی ہے ابو جہل ہے، تو دونوں شکل سے تو بظاہر ایک ہیں، مگر رتبے کے اعتبار سے، تعلق باللہ کے اعتبار سے، اللہ سے قربت کے اعتبار سے، مخلوق خدا پر رحمت کے اعتبار سے زمین و آسمان کا فرق ہے. خاک زن بر دیدہ حسبی چون خیش، دیدہ حسن دشمن اکلست دیش، دیدہ یہ حسرا خدا آمالش خوان، بت پرستش خوان وزد موش خوان، کہ ظاہری نظر کو اللہ نے، اللہ غنی اللہ غنی، یہ مولانا ہی کر سکتے ہیں. ظاہرداری کو اور ظاہری نظر کو اللہ نے اندھا کہا ہے. دیکھتے ہیں مگر دیکھتے نہیں، سنتے ہیں مگر سنتے نہیں. ہاں، اللہ نے قرآن میں فرمایا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يَبْصِرُونَ بِهَا، کہ ان کے پاس آنکھیں ہیں مگر ان آنکھوں سے بصارت ہے، بصیرت نہیں ہے. دیکھنے کے لیے دو زاویے ہیں، ایک زاویہ یہ ہے کہ ظاہر کی بنیاد پہ ظاہر چیزوں کو دیکھا جائے، مگر خلیفۃ اللہ کی وَكَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، ہم نے آدم کو فضیلت بخشی ہے. اس فضیلت کا پیمانہ یہ ہے کہ وہ دیکھے جو ظاہر ابتدا میں انتہا کو دیکھنے والا، معلوم فرماتے ہیں ہر مشکل سے بچا رہتا ہے، بشرطے وہ نظر اگر ہے بہت اچھی بات ہے، اگر نہیں ہے تو ایکٹیو کروانا ہے. کہاں سے ایکٹیو ہوگی؟ کہاں سے ایکٹیو ہوگی؟ ایکٹیویشن کہاں سے ہوگی؟ جو اللہ کا کوئی دوست ہوگا، جسے اللہ نے فضیلتوں سے بارآمد کیا ہوگا، جسے اللہ نے اختیار دیا ہوگا. تمہاری آنکھ کے اس ڈھیرے کو بصیرت سے نکال، بصیرت میں رہتے ہوئے بصارت کی منزل پر سرفراز کرنے کا جو ہے اللہ نے وعدہ کیا ہے. دیدہ حسرا خدا آموش خوان، کہ ظاہر داری کی نظر کو اللہ نے کیا کہا ہے؟ اللہ نے اندھا کہا ہے. کہ سامنے تو بیل بھی اپنے بیٹھنے کی جگہ دیکھتا ہے، اپنے پانی پینے کی جگہ دیکھتا ہے، اپنے کھانے کی جگہ دیکھتا ہے. پھر تم میں اور بیل میں کیا فرق ہے؟ تم میں اور بیل کے فرق کو تمہیں دکھانا پڑے گا، تمہیں پروف کرنا پڑے گا کہ تم فضیلت کے اعتبار سے بہتر ہو. ورنہ کیا ہے؟ گر بصورت آدمی انسان بدے، اگر شکل سے آدمی انسان ہوتا، احمدو بو جہل ہم یکساں شدے، تو احمد علیہ السلام اور وہ تکبر کا مارا ہوا ابو جہل ایک ہو جاتے. فرماتے ہیں ذرہ ذرہ آفتاب عورت پیام، آفتابہ ذرہ گردد دو غلام. اللہ کے اختیار کا معاملہ تو یہ ہے
اللہ کے اختیار کا معاملہ تو یہ ہے کہ تمام تر فضیلتوں سے نوازا اللہ نے بنی آدم کو، وَكَرَّمْنَا بنی آدمہ کی بنیاد پر، اور اس کی فضیلتوں کا عالم یہ ہے، اختیار کا عالم یہ ہے کہ وہ مٹی سے اللہ نے آدم کو بنایا، مٹی سے اللہ نے آدم کو بنایا، اور آگ سے اللہ نے شیطان کو بنایا. ٹھیک ہے؟ اب مٹی کو جب پانی میں ڈالتے ہیں تو مٹی بیٹھ جاتی ہے، اور آگ کو جب جلاتے ہیں تو وہ اوپر اٹھ جاتی ہے. مٹی کی خاصیت کیا ہے؟ خاصیت کیا ہے کہ وہ تہہ میں بیٹھ جاتی ہے، اور آگ جلائیں تو وہ اس کا دھواں اوپر جاتا ہے. یہ تو عمومی بات ہے. ہم فرماتے ہیں کہ اللہ اس مٹی کی بنائی ہوئی مخلوق کو عرش تک لے جاتا ہے، اس کا اختیار ہے، اور آگ سے بنائی ہوئی مخلوق کو، ابلیس کو، تحت الثری میں پہنچا دیتا ہے. یہ اللہ کے اختیار کی بات ہے، یہ اللہ کی وحدانیت کی بات ہے، یہ اللہ کی پہچان کی بات ہے. خاک از دوری نشینت زیر آب، خوک بھی کے عیش بگذشت عیش شتاب. تم مٹی کو ادنا دیکھتے ہو، تم آدم کو ادنا، جیسے ابلیس نے آدم کو ادنا دیکھا تو تم بھی ظاہر داری کی بنیاد پہ اللہ کے دوستوں کو ہلکا دیکھتے ہو. جبکہ مٹی کا معاملہ یہ ہے کہ وہ پرواز نبی صاحب، خبر ملی ہے یہ معراج مصطفیٰ سے مجھے، خبر ملی ہے یہ معراج مصطفیٰ سے مجھے کہ عالم بشریت کی زد میں ہے گردوں. کہ مٹی کا بنا ہوا آدم زادہ عرش سے بھی آگے نکل گیا، اور 6 لاکھ سال کا جو زاہد ہے، 6 لاکھ سال کا جو زاہد ہے، وہ تحت الثری میں اللہ نے اسے پاتال میں پہنچا دیا. اس کی ساری عبادتیں اور ریاضتیں اس بنیاد پر پامال ہو گئیں کہ وہ آدم کو پہچاننے میں غلطی کر گیا. اس کی ظاہر بھی آنکھ نے آدم کی مٹی کو دیکھا، آدم کی فضیلتوں کو نہ دیکھا. جب فضیلتوں کو نہ دیکھا تو پانشمنٹ اس سے میں آئی، کیا سزا اس سے میں آئی. کیا بار بار کی مثالوں کی ضرورت ہے؟ ہر بار ایک نئے زاویے کی ضرورت ہے. زاویہ یہی تو ہے کہ جس نے پہچانا وہ سرفراز ہو جائے گا، اور جس نے نہ پہچانا وہ راندہ درگاہ ہو جائے گا. مولانا اس انداز میں پیش کرتے ہیں کہ پھر نکلنے کی گنجائش آلتا فاس بدوں کز آب نیز جز عطائیے مبدو وہاب نیز، کہ یہ ساری کی ساری فضیلتیں اللہ کی جانب سے آتی ہیں، اللہ کی جانب سے آتی ہیں. تو جس میں اللہ کی پہچان پیدا ہو جائے گی، جس میں انبیاء کے مقام و مرتبے کو سمجھنے کی صلاحیت پیدا ہو جائے گی، جس میں تعلق باللہ کے نتیجے میں اہل اللہ سے تعلق مضبوط کرنے کی کیفیت پیدا ہو جائے گی. اور یارا ہاتھ تو قدرت از الہ، مولانا فرماتے ہیں مثنوی شریف میں، اور یارا ہاتھ تو قدرت، اپنی طاقت کی بات نہیں ہو رہی ہے یہاں پہ. ذمہ رکھیے گا، بہت باریک پوائنٹ ہے کہ اپنی طاقت کی بات کوئی نہیں کہہ رہا. اللہ نے اہل اللہ کو وہ طاقت دی ہے، عطا کی ہے. اور یارا ہاتھ تو قدرت از الہ، اللہ نے اولیاء کو وہ طاقت دی ہے، تیر جسترا بہت گردت ذرا، کہ کمان سے نکلے ہوئے تیر کو واپس پلٹا دیں. جب تمہاری مقدر میں، تمہارے نصیب میں پچھلے 20 سال 25 سال 30 سال مشکلات تنگیاں پریشانیاں، کسی لمحے اسے رحم آ گیا. جب رحم آ گیا تو کیا ہوا؟ کسی ایسے سے ملا دیا کہ اس کے ساتھ مل کے تمہارے سارے بخت روشن ہو گئے جو تاریکی میں چھپے ہوئے تھے. تمہارے اپنے بخت جو پچھلے 30 سال تھے، تم خود دیکھتے ہو کہ پچھلے 30 سال سے مشکلات میں تھے، تنگیوں میں تھے، پریشانیوں میں تھے، رزق کی تنگی میں تھے، عزت کی تنگی میں تھے، معاملات کی پریشانیوں میں تھے. جب اللہ ارادہ کرتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے؟ کسی ایسے سے جوڑ دیتا ہے، تیر جس طرح بہت گردت زیرا، کہ کمان سے نکلا ہوا تیر بھی. اچھا وہ کیا کرتے ہیں؟ ارے بیٹا صدقہ کر دو، ارے بیٹا تھوڑا سا نرم دلی سے بات کیا کرو، ارے بیٹا راہ خدا میں خیرات کر دیا کرو. اللہ یتیموں کے سر پہ ہاتھ رکھ دیا. کیا سبق دیتے ہیں؟ مجھے نرالا سبق دیتے ہیں. یہی سبق تو دیتے ہیں کہ یتیم کے سر پہ جتنے بال ہیں، جب تمہارا ہاتھ یتیم کے سر پہ پہنچے گا، جتنے بال ہیں اتنی فضیلت سے خدا تمہیں نواز دے گا. خدا تمہیں اتنی، یہ کون بتائے گا نقطہ؟ کوئی فقیر ہی بتائے گا نا.
جو اپنی شکم شہری کے میں مشغول ہوگا وہ یہ بتا نہ سکے گا، کوئی فقیر ہی بتائے گا۔ لطافت پس بداؤ کر آبنی جس عطائیے مبدو وہابنی، یہ وہاب کا کام ہے، عطا کرنے والے کا کام ہے۔ وہ کیا کرتا ہے؟ آدم خاکی کو عرش کی بلندیوں تک لے جاتا ہے اور آتشی کو تحت الثری میں پہنچا دیتا ہے۔ اللہ کے اختیار کی بات ہے یہ، اللہ کے اختیار کی بات ہے۔ یہاں سے مولانا اللہ کے اختیار پر گفتگو کر رہے ہیں۔ بہر را گویم کہیں پر نور شو، گویم آتش را کرو گلزار شو۔ اللہ کیا کرتا ہے؟ سمندر کو چاہے تو اللہ آگ لگا دیتا ہے، آگ کو چاہے تو گلزار بنا دیتا ہے۔ آگ ہے، ابراہیم کے لیے گلزار ہے۔ یہ کون کر رہا ہے؟ کون کر رہا ہے؟ یہ ایسی ڈفرنٹ جو ہے کیفیت کو کون کر سکتا؟ قادر مطلق کرتا ہے۔ ہم اللہ کی پہچان کے دعوے کرتے ہیں، واقعاً اللہ کو پہچانتے ہیں؟ اللہ کی مانتے ہیں؟ اللہ کو تو مانتے ہیں سارے، اللہ کی کتنے مانتے ہیں؟ اللہ وہ کر سکتا ہے۔ بہرا گویم کی بھی پر نور شو، نو گوئی آتش را کرو گلزار شو، کہ آگ سے کہتا ہے جا تو میرے دوست کے لیے، یہ بھی ذہن رکھیے گا، جا میرے دوست کے لیے۔ کس کے لیے؟ دوست کے لیے۔ آگ کو اللہ گلزار بنانے پر قدرت رکھتا ہے، اور اللہ اگر چاہے تو مولانا روم فرماتے ہیں کہ آسمان اور کے چاند اور سورج کو اللہ ایسا بنا دے کہ دو بیل بنا دے، جب ان پہ گرہن لگتا ہے بیل ہی بن جاتے ہیں نا۔ کون لگاتا ہے گرہن ان کو؟ دو سیاہ بیل ہوتے ہیں جو آسمان پر، چاند اور سورج سیاہ بیل بن جاتے ہیں۔ مولانا فرماتے ہیں اللہ کی وحدانیت کو پختہ کرنے کے لیے، اللہ کی پہچان کو پختہ کرنے کے لیے بے شمار دلیل و براہین ہیں جو حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ کا خاصہ ہے، اور سب کچھ از رویہ قرآن ہے، سب کچھ انبیاء کی حیات میں ہے۔ کہ ایک ایسے نبی کا ذکر شروع ہوا آج کی نشست میں جن کو اللہ نے نبوت کے ساتھ کیا دی؟ بادشاہت دی۔ اور بادشاہت بھی کس پہ دی؟ بادشاہت بھی کس پہ دی؟ تمام خلائق پہ اللہ نے سلیمان علیہ السلام کو بادشاہت دی۔ کیا یہ قرآن کا مضمون نہیں ہے؟ کیا ہم قرآن سے ہٹ کر بات کر رہے ہیں؟ سورہ نمل اور سورہ سبا میں یہ سارے واقعات موجود ہیں، اسی شر و بز کے ساتھ موجود ہیں جو موروم رحمۃ اللہ علیہ بات کیا ہے۔ دوسری صورت میں کیا ظاہردار کیا کرتا ہے؟ ظاہردار یہ کرتا ہے، ظاہری ذہن ظاہرداری کیا کراتی ہے؟ ظاہرداری کراتی ہے سطحیت ظاہرداری کراتی ہے، اور اپنے عقل کی بنیاد پر اللہ کی راہ میں چلنے والوں، اللہ کی راہ میں عقل سے نہیں ہوگا سفر، عشق سے ہوگا، کیونکہ جہاں عقل کی انتہا ہے وہاں سے عشق کی ابتدا ہے۔ جہاں دوستو سارے انسانوں کی انتہا ہے نا، وہاں سے اہل اللہ کی ابتدا ہے، اور جہاں تمام اہل اللہ کی انتہا ہے وہاں سے انبیاء کی ابتدا ہے، اور جہاں تمام انبیاء کی انتہا ہے وہاں سے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیں شروع ہوتی ہیں۔ تمام انسان ایک طرف، ولی ایک طرف، جملہ عالم ذی سبب گمراہ شد، تمام دنیا اس لیے گمراہی کا شکار ہے۔ جملہ عالم ذی سبب گمراہ شد، کم کھسے زبدال حق آگاہ شد، کم ہیں جو اللہ کے دوستوں ابدال کو پہچانتے ہیں۔ انبیاء را ہم چو خود برداشتن، اولیاء را ہم چو خود پنداشتن، کہ اللہ کو اپنے پہ گمان کرتے ہیں، انبیاء کو اپنے پہ گمان کرتے ہیں۔ کہتے تھے یہ کہ بازاروں میں نبی کیسے آئے ہیں، یہ بازاروں میں گھومتے ہیں، سودا سلوک خریدتے ہیں، ان کے ساتھ کوئی فرشتے کیوں نہیں آ گئے، ان کے پاس خزانے کیوں نہیں ہیں؟ یہ تھا تو خزانے، تم باہر کے خزانوں کو دیکھتے ہو، انبیاء لبالب اندر کے خزانوں سے مزین ہیں، اندر کے خزانوں سے مزین ہیں۔ اسی لیے تو وہ ہوتا ہے ان کے لیے، خاص نفوس کے لیے، مقرب بارگاہ خداوند متعال کے لیے، جہاں تمام انسانوں کی انتہا ہے وہاں سے ان کی حدیں شروع ہوتی ہیں۔ جہاں تمام انسانوں کی انتہا ہے وہاں سے اہل اللہ کا علاقہ شروع ہوتا ہے، اور تمام اہل اللہ کا علاقہ جہاں ختم ہوتا ہے وہاں سے انبیاء کا علاقہ شروع ہوتا ہے، اور جہاں تمام انبیاء کی انتہا ہوتی ہے وہاں سے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیں شروع ہوتی ہیں۔
آقا صاحب کی حدیث شروع ہوتی ہیں، مولانا فرماتے ہیں، مولانا یہ اضافیہ دکھا سکتے ہیں کہ تمہارے بابا کو پروں والوں نے سجدہ کیا. تمہارے بابا آدم علیہ السلام کو فرشتوں نے سجدہ کیا. اور فرشتوں کے بارے میں یہ ہے کہ ان کے پر ہوتے ہیں، جو ان کے پر کے بارے میں بہت تفصیل و بس سے آیا ہے کہ پر ہوتے ہیں. پرندے جو فرشتے ہیں وہ پروں سے پرواز کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تمثیلی انداز ہے، ورنہ ممکن ہے خدا اس سے کہیں اوپر کی مخلوق پیدا کرنے پہ قدرت رکھتا ہے. نور کے پر نہیں ہوتے، اور نور 1,24,000 مائل پر سیکنڈ کی رفتار سے حرکت ہے، نور کی حرکت ہے. تو مولانا فرماتے ہیں کہ تمہارے بابا کو، تمہارے باپ کو، تمہارے آدم علیہ السلام کو فرشتوں نے سجدہ کیا جو پر والی مخلوق ہے. اور تم اب تک اپنی پہچان نہیں کر سکے کہ تمہارے والد کو، تمہارے باپ کو پرندوں پر والی مخلوق جب فرشتوں نے سجدہ کیا، اور تم کب تک زمین پر رینگتے رہو گے؟ تم کب تک زمین پر ہی رینگتے رہو گے؟ تمہیں کب خیال پیدا ہوگا کہ تم عرفہ مخلوق ہو؟ جس دن خیال پیدا ہوگا، جہاں سے جاگے وہیں سے سویرا ہے. پہلے خیال تو پیدا ہوگا نا. مہندس جو ہوتا ہے، انجینئر کہتے ہیں، عربی میں مہندس کہتے ہیں. مہندس کے پہلے ذہن میں یہ گھر آیا کہ جی یہاں سیڑھیاں بنائیں گے، اور یہاں پہ باورچی خانہ رکھیں گے، اور یہاں پیچھے ڈک بنائیں گے. اس کے ذہن میں آیا، پھر اس نے نقشے پہ بنایا، پھر اس نقشے کو مال مٹیریل کے ساتھ عمارت کی شکل دی. تو سب سے پہلے کیا چیز آئی؟ سب سے پہلے گمان اور خیال آیا. سب سے پہلے کیا چیز آئی؟ مہندس کے انجینئر کے ذہن میں سب سے پہلے اس گھر کا نقشہ آیا. پھر اس نقشے کو اس نے عملی شکل دی، درجے کے اعتبار سے نا. اسے خیال آیا، بن گیا، ایسا نہیں ہے. خیال آنے کے بعد اسباب کے ساتھ اس کی تخلیق کی. ٹھیک ہے، اسی لیے مولانا فرماتے ہیں برادر تو ہما اندیشہ. یہ اب گمان کیا چیز ہے، خیال کیا چیز ہے، پختگی کیا ہے. وہ فرماتے ہیں اے برادر تو ہما اندیشہ، یہ اے بھائی تم صرف اندیشہ ہو، خیال ہو. ما بقا تو استخاب و ریشہ، یہ اور باقی جو کچھ بھی ہے وہ ہڈی اور گوشت ہے. ہڈی اور گوشت بیلوں کے پاس بھی ہے، اونٹوں کے پاس بھی ہے، گھوڑوں کے پاس، گدھوں کے پاس بھی ہے. تو جو فضیلت ہے وہ کہاں ہے؟ فضیلت کس چیز میں پتہ ہے دوستوں؟ سمجھ کے اٹھیں. آج سے فرام ناؤ آن، ابھی سے گمان کو پازیٹیو کریں. گمان کو کیا کریں؟ پازیٹیو کریں. تمام تر نیگیٹیوٹی کو نکال دیں، اپنے خیال اور گمان کو پختہ کریں. یقین رکھیں اللہ فرماتا ہے کہ اللہ تمہاری 2 انگلیوں کے درمیان ہے. جیسا گمان کرو گے ویسا ہو جائے گا. تم اسے رؤوف الرحیم دیکھو گے، رؤوف الرحیم نظر آئے گا. جبار و قہار دیکھو گے، جبار و قہار نظر آئے گا. تو انبیاء کا طریقہ عاجزانہ انداز اختیار کر کے اللہ سے کیا مانگتے ہیں؟ اللہ سے اس کا رحم و کرم مانگتے ہیں. تو سب سے پختہ چیز کیا ہے؟ وہ گمان ہے. دنیاوی اعتبار سے تم گمان کی بنیاد پر بڑے بڑے کارخانے بنا دیتے ہو، بڑی بڑی گاڑیاں خرید لیتے ہو، اپنے گھروں کو کشادہ کر لیتے ہو، بیڈ روم کو بہت آراستہ کر لیتے ہو، سبھی کچھ تو کرتے ہو، تمہارا گمان کرتا ہے. مگر جب راہ خدا کی بات آتی ہے تم سست ہو جاتے ہو. جب راہ خدا میں محنت کرنے کی بات آتی ہے تو تمہارا یہاں پہ آ کے تم بالکل ساکت و جامد ہو جاتے ہو. تو پھر ہوتا کیا ہے؟ اے برادر تو ہما اندیشہ، یہ اے بھائی تم سے فکر ہو. صبح اٹھتے ہی فرام ناؤ آن، ابھی سے کیلکولیٹ کریں کہ ہم پورے دن میں کتنے پازیٹیو رہتے ہیں. تجزیہ کریں اپنا. تجزیہ خود احتسابی کہلاتی ہے. اپنا تجزیہ خود کریں کہ ہم 24 گھنٹے میں کتنے پازیٹیو رہتے ہیں. تو خیال آئے گا اچھا اس کا بھی، یہ بھی ہمیں کرنا ہے. سارے کام تو تم کر رہے ہو، سارے کام تم اپنے خود کر رہے ہو. تو پازیٹیوٹی کو ایکٹیویٹ کرنے کے لیے کوئی اور کرے گا؟ یو ہیو ٹو، تمہیں خود کرنا ہے. یہ خیال تمہیں پختہ کرنا ہے، اپنے آپ کو پازیٹیو رکھنا ہے، ہر حال میں پازیٹیو رکھنا ہے. نیگیٹیوٹی اور پازیٹیوٹی ہمارے لیے ہے. اللہ تبارک و تعالی قدرت رکھتا ہے. جہاں سے تمہاری فکر میں پازیٹیوٹی آئے گی، تمہارے بدترین حالات کو تبدیل کرنے پہ قدرت رکھتا ہے. وہ بدترین حالات کو بھی وہ بدل دے گا تمہاری خوش گمانی کی بنیاد پر. کس بنیاد پر؟ خوش گمانی، اللہ کے بارے میں خوش گمانی جس میں پیدا ہو جائے گی، اس کے سارے معاملات یہاں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرہ حسنہ.
جب اچھی دنیا کے معاملات اور اچھی آخرت کے معاملات کا سبق اللہ نے سکھایا ہے تو اس سبق کو ہم کیسے بھول گئے؟ اس سبق کو ہم ظاہری داری کی بنیاد پر بھول گئے، دنیا کی محبت کی بنیاد پر بھول گئے، اپنے مفادات کے تحفظ کی بنیاد پر بھول گئے۔ جب بھول گئے تو ہماری کیفیت کیا ہو گئی؟ ہماری فکر جو ہے فلسفیانہ ہو گئی، سطحی ہو گئی۔ دیکھیں دوستوں، اس موسم میں، اس سرد موسم میں دور دراز مقامات سے، پتہ نہیں کہاں موسمیات سے اور ملیر سے لوگ میرے احباب بیٹھے ہوئے ہیں اور اتنی دور سے آتے ہیں، آمدم نشستم خوردم برخاستم، آئے بیٹھے لنگر چکا چلے گئے۔ کیا یہ رہے گا مناسب؟ مناسب یہ ہوگا جہاں سے جاگے وہیں سے سویرا ہے۔ ایک ایک نقطہ بھی لے کر اٹھیں جو ہمارے جینیٹک کوڈ میں نہیں ہے دوستوں، معذرت سے کہوں گا، اگر کسی میں ہے تو فضیلت کی بات ہوگی، کچھ خاندانوں میں اگر یہ فضیلتیں ہیں تو فضیلت کی بات ہوگی کہ وہ عرفان کی منزل پر ہیں، آگہی کی منزل پر ہیں، خوش گمانی کی منزل پر ہیں۔ اگر نہیں ہے کسی وجہ سے تو پھر کیا ہے؟ پھر کیا ہے کہ جہاں سے جاگے وہیں سے سویرا ہے۔ ایک پازیٹیو پوائنٹ کیا ہے؟ بائی ٹمورو ہم لوگ پازیٹیو ہو جائیں گے۔ جب پازیٹیو ہو جائیں گے تو پورا ماحول پازیٹیو ہو جائے گا۔ ہم چاہتے ہیں کہ دوسرے صحیح ہوں، ہم کہتے ہیں کہ دوسرا صحیح ہو، دوسرے سے نہیں ہوگا، اپنے سے صحیح کرنا ہوگا، ورنہ کیا ہوگا؟ ظاہرداری کی بنیاد پر پھر کیا ہوگا؟ اللہ غنی، مولانا کے پاس کوئی کمی نہیں ہے، تمثیلات کے ذریعے، اشاروں کے ذریعے گفتگو میں راز و وہ فرماتے ہیں کہ میں جو گفتگو کرتا ہوں مثنوی شریف میں اس میں راز چھپے ہوئے ہیں۔ اتنے بڑے راز دے گئے نا، پوری بادشاہت مل گئی، ہاں ملکہ سبا کے پاس ان کی انفارمیشن بھی آ گئی، اس کو خط بھی لکھ دیا، ہدہد کے ذریعے بھجوا دیا، اس کو بلا بھی لیا، اور کیسے اشارے ہیں اور کیسے اشارے ہوں گے؟ تو اہل اللہ اور انبیاء کو پہچاننے کے حوالے سے کیا ملکہ سبا ہر دور کے مردوں سے بہتر تھی کہ ہدہد کو دیکھ کر سلیمان کو دیکھ لیا؟ تمہارے پیچھے چلتی پھرتی شخصیات درمیان میں موجود ہیں، مگر نیگیٹیوٹی کے غلبے کی وجہ سے ان کی پہچان نہیں پیدا ہو رہی۔ یہ کس کا ذہن ہوتا ہے؟ یہ فلسفیانہ ذہن کی بنیاد پر ایسا ہوتا ہے۔ ایک فلسفی نے، ظاہردار نے قرآن کا یہ سبق پڑھا، قاری صاحب پڑھ رہے تھے، اس نے سنا کہ یہ جب اللہ پانی کو زمین کی سطح تک اتار دے گا نیچے تک، تو کون ہے جو اس کو پھر برآمد کرے گا؟ ٹھیک ہے، آیا ہے اس میں اسبا ماءکم غورن، کہ اللہ زمین کو پانی کو زمین کی تہوں میں اتار دے گا تو اس کو کون ہے جو پھر اوپر لائے گا؟ ہے کوئی طاقت؟ نہیں ہے۔ ایک ظاہردار نے بات سنی، اس نے، قاری صاحب پڑھ رہے تھے، اس نے سنی، اس نے کہا کہ میں ایسا کروں گا، ظاہردار نے کہا میں اپنی عقل کو استعمال کروں گا، اپنے ہاتھوں کی بازوں کی طاقت کو استعمال کروں گا، میں پھاوڑے سے اور کدال سے زمین کھود کے پانی باہر نکال لوں گا۔ سمجھ میں آتی ہے بات؟ ٹھیک ہے، نکال لے گا، کیونکہ قرآن کی اس آیت پر نہیں، اپنی بازو اور اپنے فکر پر، اس کی اللہ کے پیغام پر نہیں، اپنی صلاحیتوں پر، اللہ غنی، اللہ اپنی صلاحیتوں کی بنیاد پر۔ پہلے بھی بڑے بڑے نام ہیں جو راندہ درگاہ ہوئے، اللہ نے ان کو عبرت کا نشان بنا دیا۔ فرعون نے جب موسیٰ کی تکذیب کی تو قرآن تا قیام قیامت تک کے لیے اللہ نے فرعون کو علامت کے طور پہ بچا کے رکھ لیا۔ تو اس فلسفی نے یہ کہا کہ میں زمین سے خود کدال اور پھاوڑے سے پانی نکال لوں گا، اور وہ اس بات پر اصرار کر رہا تھا جیسے ظاہردار اپنی باتوں پر اصرار کرتے ہیں، اپنا زاویہ بدلنے کے لیے راضی نہیں ہوتے۔ یہ بھی غالباً دوستوں بہت تفکر کے بعد یہ خیال آیا ہے کہ راہ خدا کی محنت بھی اللہ کی توفیق سے ہوگی۔ تو کیا مانگنی چاہیے؟ توفیق مانگنی چاہیے۔ اے اللہ اپنے راستے کی محنت کی، اپنے راستے کی خدمت کی، اپنے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ یہ بھی پاسورڈ ہے، جیسے ہم خوش گمان ہو رہے ہیں وہی پاسورڈ ہے، یہ بھی پاسورڈ ہے کہ ہم اللہ سے یہ گمان کر رہے ہیں، دعا کر رہے ہیں کہ اپنے راستے پر چلنے کی توفیقات میں ہمارے لیے اضافہ فرما۔ یہ دعا ہے، اور روز کی دعا ہے، یہ روز کی دعا ہے۔ یہ جیسے جیسے ہم دعا کرتے جائیں گے، وہ فرماتے ہیں کہ پھر اسباب و وسائل تمہارے پیچھے ایسے آئیں گے
جیسے ہرنی کا بچہ جنگل میں ہرنی کے پاس جاتا ہے، کہیں نہیں جاتا. یا تم اس ہرن کو پہچان لو گے جس میں مشک ہوتا ہے، جس میں مشک ہوتا ہے، خوشبو ہوتی ہے. تم اس کے ہرن کے قدموں کے نشان کو پہچانو گے. محنت پہچان کی ہے ساری، اور پہچان نہیں ہے غفلت ہے تو اللہ کو فرق نہیں پڑتا. اور پہچان لوگے بھی کیا ہوگا؟ وہ ہرن کے قدموں کے نشان کو پہچان کر، بہت سے ہرن ہوتے ہیں، چھوٹے سائز کے، بڑے سائز کے، وہ جو نافع ہوتا ہے ہرن الگ ہرن ہوتا ہے. اس وقت بھی دنیا کا وہ سارا ہرن چائنا نے اپنے پاس جمع کر لیا ہے. اس وقت سب سے زیادہ وہ نافع جس میں مشک ہوتا ہے وہ چائنا کے پاس ہے. جہاں اور تانبا پیتل سب کچھ اس کے پاس ہے، وہ اس نے بھی بڑی پلاننگ کر کے سارا ہرن بھی جمع کر لیا جس میں مشک ہوتا ہے. مولانا فرماتے ہیں کہ تم اس ہرن کے قدموں کے نشان کو پہچانو اور ان قدموں کے نشان پر کچھ قدم چلو. جنگل میں چلو، یہ جنگل ہی تو ہے سارا. یہ اس جنگل میں خوشبو کی پہچان کے ساتھ جو سفر کریں گے، کچھ تھوڑی دیر بھی کریں گے تو آگے مولانا فرماتے ہیں جس درخت اور جس جھاڑی کے نیچے ہرن کھڑا ہوگا وہ تمہیں خود معلوم ہو جائے گا اچھا وہ وہاں کھڑا ہوا ہے. اس طرح جو لوگ راہ خدا میں محنت کریں گے، تھوڑی سی محنت کریں گے، اگلے مرحلے میں جب وہ اس دنیا کے جنگل میں سفر کریں گے، اگلے مرحلے میں وہ خوشبو اللہ کی پہچان کی خوشبو خود تمہارے حصے میں آ جائے گی. تم دیکھ لو گے وہ تمہیں اپنی جانب کھینچ لے گا. ہاں تم سے جو تقاضا کرتا ہے وہ راہ خدا کی تھوڑی سی محنت ہے. جب تم محنت کرو گے سرخروئی ہمیشہ تمہارے حصے میں آئے گی. ورنہ فلسفیانہ رنگ کیا ہے، ظاہرداری کا رنگ کیا ہے کہ اللہ کی نشانیوں کے انکاری جو ہوتے ہیں وہ ظاہردار ہوتے ہیں. اور سب سے بڑا ظاہردار ہمیشع کہتا ہوں کہ ابلیس لعین سے بڑا کوئی ظاہردار نہیں ہے. اس کی اپنی پارٹی بنا لی ہے اس نے، اس پارٹی کے بے شمار ممبران ہیں. وقت کا ہر بڑا نمرود، ہر بڑا شداد، ہر بڑا فرعون، ہر بڑا ابو جہل، ہر بڑا امیہ بن خلف، سب اس کی پارٹی کے لوگ ہیں. اور اللہ کے دوستوں کی سیریز پوری کی، ابراہیم سے لے کر چلے، آدم ہیں، شیت ہیں، ابراہیم ہیں، نوح ہیں، موسیٰ ہیں، عیسیٰ ہیں، ایوب ہیں، یا زکریا ہیں. یہ کون لوگ ہیں؟ جو اللہ کے دوستوں کے زمرے میں آتے ہیں. تم اپنی پہچان کن کے ذریعے کرواؤ گے؟ تم اللہ کے دوستوں کے ذریعے اپنی پہچان کراؤ گے تو سرخروئی تمہارے حصے میں آئے گی. ظاہردار فلسفی نے کہا کہ اگر آیت سن کر قرآن کی تلاوت کر رہے تھے قاری صاحب نے کہا میں زمین سے کھود کے پانی نکال لوں گا. اب وہ سو گئے رات کو. جب رات کو وہ سو گئے، شب خفت تو دید او یک شیر مرد، جب وہ رات کو سو گئے تو خواب میں اس نے ایک شیر جیسے مرد کو، جوان مرد کو دیکھا، خوبصورت خواب میں دیکھا، خود دیکھا. یہاں بھی ایک نکتہ ہے دوستوں، اگر ہمیں خود کچھ دکھا دیا جائے، ہم دیکھنے کی صلاحیت سے محروم ہیں. خدا جب ارادہ کرے اور ہمیں دکھا دے تو پھر کسی اور دلیل کی ضرورت ہے؟ پھر کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ شاہد آپ خود ہیں. آپ خود اس مشاہدہ کر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں. خواب میں اللہ دکھاتا تھا پہلے زمانے میں جب ڈیوائسز بہت کلین تھیں تو کلین میسیجز آتے تھے. اب ڈیوائسز کا حال کیا ہے ہمیں خود پتا ہے کہ ہماری ڈیوائس کتنی ملوث ہے دنیا میں. جب ڈیوائس دنیا میں ملوث ہو جائے گی تو دنیا کے خواب آئیں گے. جو انبیاء اور اہل اللہ سے نسبت کی بات کریں گے ان کے لیے پھر الگ سے پروٹوکول ہوگا. تو ظاہردار نے کہا کہ میں زمین سے کھود کے پانی نکالوں گا. رات کو جب وہ سو گیا تو ایک شیر، مولانا فرماتے ہیں گفت شب خفت، خفت کہتے ہیں شب خفت تو دید او یک شیر مرد زد تماچا ہر دو چشمش کور کرد. خواب میں اس نے جراوہ کیا تھا میں زمین سے پانی نکال لوں گا اپنی صلاحیتوں کی بنیاد پر. کچھ بھی تو نہیں ہوگا جب تک اس کی مرضی شامل حال نہیں ہوگی. جب تک اس کی مرضی شامل حال نہیں ہوگی کچھ بھی نہیں ہوگا. رات کو سو گیا، خواب میں ایک بہت جوان مرد خوبصورت آدمی آیا. اس نے سر پہ ایک زور سے جو ہے وہ چانٹا مارا اور اس کی دونوں آنکھیں بجھ گئیں. کیا ہوا؟ کہتے ہیں شب خفت تو دید او یک شیر مرد زد تماچا ہر دو چشمش کھور. دونوں آنکھوں کو اس جوان مرد نے دعوے کی دلیل چاہیے. تم دعویٰ کیا تو میں نکال دوں گا، تو آؤ تمہیں دکھاتے ہیں ہم. تو ایک خواب میں مرد کو دیکھا، اس نے تماچا مارا، دونوں آنکھیں اس کی اندھی ہو گئیں. اب یہ دو روشنی کے چشمے جو ہم نے تیرے جاری کیے تھے ان کو تو نکال سکتا ہے تو نکال لے.
یہ بھی تو چشمے ہیں نا، نور ہم دیکھ رہے ہیں، سارا دیکھ رہے ہیں، آپ ہمیں دیکھ رہے ہیں، ہم آپ کو دیکھ رہے ہیں، روشنی سے دیکھ رہے ہیں سارا۔ اب یہ دو چشمے ہی تو ہیں جو روشن ہیں ہر وقت اور سب کچھ دکھا رہے ہیں۔ جب حد سے تجاوز کرو گے تو تمہارے وجود کے اندر جو ہماری جند اللہ، اللہ کی فوجیں ہیں، کسی کو بھی بغاوت پہ اکسا دیں گے، وہ تمہارے خلاف بغاوت کرے گا اور تم کیا ہو جاؤ گے؟ پھر تم اندھے ہو جاؤ گے۔ گفت دی دو چشمہ چشمے اے سخی، بو وطل نور بیورد صادقی، اگر تو سچا ہے اپنے قول میں تو تیری دونوں آنکھوں کا جو نور ہم نے بجھا دیا ہے اس کو روشن کر لے۔ تو پانی نکالوں گا، پانی نکالوں گا، چشمے جاری کروں گا، یہ یہاں کہتے ہیں گفت دی دو چشمہ چشمے اے سخی اے سخت دل، تو کہتا ہے کہ میں پانی نکال لوں گا، اب تیری دونوں آنکھیں جو بجھا دی ہیں ہم نے، دونوں آنکھیں جو بجھ گئی ہیں، اسے روشنی نکلنی بند ہو گئی۔ گفت دی دو چشمہ چشمے اے سخی، بہت خبر نور بیورو صادقی، روز بر جوست دو چشمے شکور دی، جب وہ صبح اٹھا تو دونوں آنکھیں اس کی بجھی ہوئی تھی، بھائی اندھا ہو گیا، اندھا ہو گیا۔ تو جب وہ ظاہری طور پہ اندھا تھا تو باطنی اندھا کرنا بھی اللہ کے اختیار کی بات ہے۔ جو ظاہر میں اندھا تھا، نہیں دیکھ رہا تھا، حق کو نہیں پہچان رہا تھا، اللہ کے دوستوں کی شان میں گستاخی کر رہا تھا، حد سے تجاوز کر رہا تھا، تو وہ ذات مطلق قدرت رکھتی ہے کہ جس طرح چاہے جہاں سے چاہے گرفت کرے۔ تو جب گرفت کیا تو صبح اٹھا تو اندھا تھا، اللہ غنی اللہ غنی، اندھا ہو گیا۔ اب مولانا ایک اور زاویہ دکھاتے ہیں، گرب نولیدے مستغفر شدے، اگر وہ روتا گاتا زاری کرتا استغفار کرتا تو اللہ کو رحم آ جاتا، اللہ غنی۔ ہاں، یہ زاری کی توفیق بھی اللہ اپنے خصوصی لوگوں کو دیتا ہے دوستوں۔ چو خدا خواہد کے ماں یاری کنت، جب اللہ چاہتا ہے کہ مجھ سے دوستی کرے، اور فرماتے ہیں چو خدا خواہد کے ماں یاری کنت، ایک ہی شعر میں بہت سی باتیں کہہ رہا ہوں۔ جب اللہ چاہتا ہے کہ مجھ سے کیا کرے، اللہ بے مثل و بے مثال ہے، اللہ ہمارا خالق ہے، اللہ قدیم ہے، ہم حادث ہیں، ہم اللہ کی تخلیق ہیں، اللہ نے ہمیں بنایا ہے، یہ سراپا اللہ نے ہمیں بخشا ہے۔ جب وہ چاہتا ہے کہ ہم سے دوستی کرے، معلوم کیا زاویہ دکھاتے ہیں، کیوں خدا خواہد کے ماں یاری کنت، جب اللہ چاہتا ہے کہ مجھ سے دوستی کرے، میل مارا جانب زاری کنت، اور میرا ملان، میرا رجحان زاری کی طرف کر دیتا ہے۔ جہاں جہاں عاجزی ہے، جہاں جہاں انکساری ہے، جہاں جہاں سچائی ہے، جہاں جہاں خدا خوفی ہے، جہاں اللہ کی پہچان ہے، مخلوق خدا سے محبت ہے، اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ سے قربت ہے۔ کیوں خدا خواہد کے ماں یاری کنات، جب اللہ چاہتا ہے کہ مجھ سے دوستی کرے، میل مارا جانب زاری کنات، وہ میرا ملان، میرا رجحان زاری کی طرف کر دیتا ہے۔ کیوں خدا خواہد کے پردہ کس درد، اور جب اللہ چاہتا ہے کہ کسی کا پردہ کھول دے، جس کا پردہ اللہ کھولے گا اسے کون ڈھکے گا بھائی؟ ہے کوئی؟ ہے کوئی؟ جب اللہ نے ارادہ کر لیا ہے تو اس کو پہ پردہ، چوں خدا خواہد کے پردہ کس درد، جب اللہ چاہتا ہے کہ کسی کا پردہ کھول دے، میلش اندر تھا نہ یہ پاکاں برد۔ دوستو پتہ کیا ہوتا ہے پھر؟ آج کا 2023 دسمبر کی 7 تاریخ کا مضمون ہے یہ۔ جب اللہ نے ارادہ کر لیا، جان سے، مال سے، اولاد سے، پریشانیوں سے، تنگیوں سے، بیماریوں سے جب اللہ الجھانا چاہے گا تو کون ہے جو بچائے گا؟ چوں خدا خواہد کے پردہ کس درد، جب اللہ چاہتا ہے کہ کسی کا پردہ کھول دے، میلش اندر تھا نہ یہ پاکاں برد، تو پاک لوگوں کی تنقید پہ لگا دیتا ہے اس بندے کو۔ ارادہ اللہ کرتا ہے، بہت سے تجاوز کرتا ہے، جو بہت سے تجاوز کرتا ہے تو اللہ ارادہ کرتا ہے، اللہ ارادہ کرتا ہے تو امپلیمنٹیشن کیسی ہوتی ہے؟ اس طرح ہوتی ہے کہ وہ بیٹھے نا 2 2 4 4 6 6 کی تعداد میں بیٹھ کر وہ خود خوش گپیاں کرتے ہیں اور اللہ کے دوستوں پہ تنقید کرتے ہیں۔ وہ یہ بات غوث پاک کی ہمارے سمجھ نہیں آتی ہے یار، سے کیسے کیا ہوگا، اور یہ فلاں بات یار کیسی ہوگی، تمہاری عقلوں میں نہیں آئے گی، کیونکہ تمہاری عقلوں کو اللہ نے توفیق سے فارغ کر دیا، توفیق تمہاری چھین لی اللہ نے، اس لیے تم بیٹھ کر پاک لوگوں پر، اللہ کے محبوبین پر تنقید کرتے ہو بغیر۔ یہ زمانہ اسی کا زمانہ ہے جس دور میں ہم لوگ ہیں، ٹکا جیب میں نہیں ہے بھائی۔ کسی بھی 2 شخصیات کا تقابلی جائزہ لینے کے لیے مولانا فرماتے ہیں کہ کسی 2 شخصیات کا آپ مقابلہ کریں کہ جی فلاں افضل ہے اور فلاں افضل نہیں ہے،
یہ اختیار اللہ ان کو دیتا ہے جو ان دو شخصیات کی اوپر کی شخصیت ہے. نیچے والے کو زبان درازی کا حق ہی نہیں ہے. پہلے اس مقام تک پہنچو, اس مرتبے تک پہنچو, تو پھر بات کرنے کے مجال قرار پاؤ گے. کیونکہ نابالغ کو بلوغت کی کوئی بات پسند نہیں چلتی. نابالغ جو ہوتے ہیں, جو نابالغ ہوتے ہیں, انہیں بلوغت کی کوئی بات کا احساس نہیں ہوتا. ہاں انسٹرومنٹ سارے انسٹال ہو چکے ہوتے ہیں, مگر وہ ان ایکٹیو ہوتے ہیں. کچھ چیزیں ان ایکٹیو ہوتی ہیں, ٹائم پر ایکٹیو ہو جاتی ہیں, اور کچھ چیزوں کی ایکٹیویشن ضروری ہوتی ہے. بچہ تھا, نابالغ تھا, بچی تھی, نابالغ تھی, ٹائم پر جو ہے آئی, بلوغت ہو گئی, وہ سارے سینسر آن ہو گئے. دیکھتے ہیں نا ہم لوگ, دیکھتے ہیں نا, یہ تو جانتے ہیں, ہم سب جانتے ہیں یہ سینسر جو ہے فلاں ٹائم پہ آن ہوئے اور فلاں ٹائم پہ جا کے دوبارہ سائلنٹ ہو جائیں گے. یہ بات تو ہم جانتے ہیں, مگر ہم یہ بات نہیں جانتے کہ اگر ہماری نظروں میں وسعت نہیں ہے, ہمارے اس میں کشادگی نہیں ہے, ہمارے معاملات میں آسانی نہیں ہے, تعلق باللہ کی کیفیت نہیں ہے, اللہ کے دوستوں کی پہچان نہیں ہے, تو اس پہچان کے تمہیں محنت کرنی پڑے گی. اور جب تم محنت کرو گے, اگر وہ بندہ جس کی آنکھیں رات کو تھپڑ کی وجہ سے چلی گئیں اور جواب یہ آیا کہ تو روشن کر سکتا ہے, نہروں کو روشن کر لے. وہ فرماتے ہیں کہ گرب نالیدے و مستغفر شدے, اگر وہ زاری کرتا, روتا, گڑ گڑاتا, استغفار کرتا, تو شاید واپس مل جاتی. مگر اللہ عنی, سخت بات ہے دوستوں, لیک استغفار ہم در دوست نیز, ذوق توبہ ناقل ہر سال موست نیز, مگر استغفار کی توفیق بھی اللہ کسی کسی کو دیتا ہے. جب کوئی گرفت میں آ جاتا ہے تو اللہ اسے استغفار کی توفیق بھی چھین لیتا ہے. سب کچھ چل رہا ہے, ہاتھوں سے باندھ رہے ہیں, پیروں سے کھود رہے ہیں, پیروں سے باندھ رہے ہیں, ہاتھوں سے کھول رہے ہیں, ساری دنیاوی کوششیں کر رہے ہیں, مگر گرہ نہیں کھل رہی. ایسا مضبوط گرہ لگی ہوئی ہے کہ نہیں کھل رہی. اب کون کھولے گا؟ جب اللہ ارادہ کرے گا اپنے کسی دوست کے ذریعے اس کی ان گرہوں کو کھول دے گا. لیک استغفار ہم در دست نیز, کہ اس کے اپنے اختیار میں نہیں استغفار کرنا بھی. بالکل عین آج کی بات ہے. یہ غلطیوں پہ غلطیاں ہیں, نقصان پہ نقصان ہے, مگر کیا استغفار کی توفیق ہے؟ ارے صاحب اس سے کیا ہوگا؟ یعنی کہ اتنا دل بند کر دیا. میں شاید پہلے بھی کہہ کے گزرا ہوں کہ قرآن میں سورہ توحید سے پہلے سورہ اخلاص کے اوپر کی جو صورت ہے وہ ہے تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنا عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب امرأتہ حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد. یہ سورہ توحید سے پہلے سورہ لہب ہے. اور جب اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نے صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کی, معاذ اللہ معاذ خاکم بدہن, نہیں پہچانا, حد سے تجاوز کیا, اور کسی موقع پہ اس نے یہ بھی کہا کہ ٹوٹ جائیں تمہارے, کیونکہ وہ دونوں میاں بیوی, ام جمیل اس کی بیوی کا نام تھا, ام جمیل کہلاتی تھی, اور ابو لہب پورے عرب معاشرے میں سرخ چہرے والا بد کلام شخص تھا. یہ بہت بد کلامی کرتا تھا. یہ رشتے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا تھا, مگر حد سے تجاوز کرنے والوں کا تھا. تو اس نے تبت یدا ابی لہب کا, اللہ نے اسی زبان اسی انداز میں اس کو جواب دیا, اور اس کے پورے مستقبل کو سورہ لہب میں اللہ نے نمایاں کر دیا. ٹوٹ جائیں ابو لہب کے ہاتھ, اس کا مال اس کے کام نہیں آئے گا, اور اس کی بیوی کی موت اس طرح سے ہوگی کہ کونچ کی رسی اس کے گلے میں پھنس جائے گی, وہ مر جائے گی. دونوں کا انجام اس طرح ہوگا. بات سوچنے کی دوستوں یہ ہے کہ اگر ابو لہب جھوٹوں موٹوں کو بھی اس صورت کے آنے کے بعد اسلام قبول کر لیتا, ظاہر میں ہی کر دیتا, ارے حضرت صاحب معاف کر دیں, غلطی ہو گئی, آئندہ احتیاط کروں گا, میں مسلمان ہو رہا ہوں, تو سوال یہ پھر یہ پیدا ہوتا کہ اس سورہ لہب کو ہم کہاں ایڈجسٹ کرتے قرآن میں؟ بہت غور سے سنیے گا, ہم کیسے ایڈجسٹ کرتے, کہاں ایڈجسٹ کرتے؟ پھر بعد میں کہتے اس کے حوالی یہ کہتے, ارے صاحب تمہارا قرآن تو صحیح نہیں ہے بھائی, یہ اللہ کا کلام نہیں ہے, معاذ اللہ, تم لوگوں نے گھڑ لیا ہے, دیکھو ابو لہب مسلمان ہو گیا. اب کیا رہ گئی بات یہ رہے گی, جب اللہ نے یہ صورت اتاری تو ابو لہب کی توفیق بھی اللہ نے چھین لی. نہ صرف صورت اتاری, صورت کے اتارنے کے بعد کافی عرصے زندہ رہا, وہ رہا دنیا میں, مگر توفیق چھین لی تھی اللہ نے. اس طرح اللہ توفیق بڑھانے اور توفیق چھیننے پر قدرت رکھتا ہے. اگر وہ جھوٹے موٹوں کو بھی مسلمان ہو جاتا, اور پھر اس آیت کو ہم کہاں, سورت کو کہاں ایڈجسٹ کرتے. اسی لیے بھی دوستوں اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ استغفار کی توفیق بھی اللہ انہی کو دیتا ہے
جو اللہ کو راضی کرنے کا، جن کے دلوں میں شغف اور شوق ہوتا ہے. لیک استغفار ہم درداست نیست، ذوق توبہ نقل ہر سر مست، ہر ایک کو توبہ کی توفیق بھی نہیں دیتا اللہ. دشتی اعمال و شومی جہود، روح توبہ بر دل او بس تابوت. اسی لیے جو متکبر ہوتے ہیں، جو سخت دل ہوتے ہیں، جو مفاد پرستی کے انداز میں سوچتے ہیں، اپنے مفاد کو مقدم رکھتے ہیں، تو اس کے لیے پھر کیا ہوتا ہے؟ اس کے لیے پھر یہ ہوتا ہے کہ اللہ ان کی توفیق معاون فرماتے ہیں. راہ توبہ بر دل او بس تابوت، کہ دل، اس کے دل کو توبہ کی طرف اللہ مائل ہی نہیں ہونے دیتا. جبکہ از نیاز و اعتقاد ان خلیل، جبکہ عاجزی اور انکساری کی بنیاد پر گشت ممکن امر صاف مستجیل، اور جو عاجزی و انکساری اختیار کرتے ہیں تو ان کے لیے پھر اللہ راستوں کو کشادہ کرتا ہے. ان کی زبان سے نکلے ہوئے ہر لفظ کی اللہ لاج رکھتا ہے. مثلا ایک مرتبہ خلیل حق کا ذکر آ گیا یہاں پہ، امام صاحب السلام کا. ایک مرتبہ مہمان آ گئے. مہمانوں کا معاملہ یہ ہوتا تھا کہ بغیر مہمان کے کھانا نہیں کھاتے تھے، اتنا شوق تھا آپ کو لنگر کھلانے کا. جو ابراہیم کے مسلک پر ہوں گے وہ ہمیشہ لنگر کھلاتے رہیں گے. جو ابراہیم کی سوچ پر، ارے بھائی پڑھتے تو ہر صلات میں درود ابراہیم پڑھتے ہو نا بھائی، کیا سوچتے ہو؟ میرا سوال یہ بھائی، اللہ نے قرآن میں نماز میں صلات میں رکھ دیا اس کو، اللہم صلی اللہ مولا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید پڑھتے ہیں نا بھائی. تو کیسے پہچانتے ہیں ابراہیم کو؟ ابراہیم کو ایسے پہچانتے ہیں کہ لنگر اکیلے نہیں کھاتے ہیں، بٹھا کے کھلاتے ہیں. لازماً دسترخوان پہ کوئی چاہیے. ارے میں تو کہتا ہوں یہی وسیلہ، یہ طریقہ اختیار کر لیں، خلیل کے ساتھ اللہ معاملہ کر دے گا. اپنے دوست کے ساتھ اللہ معاملہ کرنے میں قدرت رکھتا ہے. مہمان آ گئے بہت سارے، اتفاق کے گھر میں آٹا نہیں تھا. بھیجا خادم خاص کو اونٹ پر کہ جاؤ بیٹا، جا کے نا وہاں فلاں جگہ سے گندم لے آؤ، پیس لیں گے. وہ گیا، وہاں اتفاق سے گندم نہیں تھا. خدا کو یہ منظر دکھانا تھا، دکھانے پر خدا قدرت رکھتا ہے. وہ ملازم گیا، وہاں اتفاق سے گیہوں نہیں تھا. واپسی میں اسے شرم آئی کہ میں خالی بورے اونٹ پہ لاد کے لے کے جاؤں گا تو بہتر ہے راستے میں ریت نظر آئی جگہ بڑی اچھی. اس نے کیا کیا؟ ریت بھر لی بوری کے اندر، 2 بوریوں میں ریت بھر لی، اور ریت لے کر وہ آ گیا کہ کم سے کم نظر آ رہا ہے، کچھ آگے دیکھی جائے گی. وہ خاص پڑھائی کیا ہوا تھا نا، وہ بھی تو ان کا خاص خادم تھا نا. خلیل حق کا خادم کیسا ہوگا سوچو پھر. تو ریت 2 بوریاں گندم کی ریت کی بوریاں اونٹ پہ لے کے آ گیا. جب آ کے اترا صحن میں، آپ صاحب اسلام کی زبان اطہر سے نکلا، کیا گیہوں نہیں ملا، آٹا ہی لے آئے ہو؟ کیونکہ دیکھنے میں گیہوں الگ ہے، آٹا الگ ہے. بوری میں اگر گیہوں رکھا ہوا ہو تو الگ لک ہے، اس کا لک الگ ہے نا، اور آٹا ہو تو الگ ہے. تو آپ نے فرمایا، خلیل حق نے فرمایا کہ تمہیں کیا گیہوں نہ ملا، گندم نہ ملی، تو تم کیا آٹا ہی لے آئے؟ جب بوریوں کو کھولا گیا تو اس میں آٹا بھرا ہوا تھا. جب بوری کو کھولا گیا، ہو اگر آج بھی ابراہیم کا ایمان پیدا. کمی کس چیز کی ہے؟ کس چیز کی کمی ہے بھائی؟ کیا کم ہے بھائی؟ ایمان کی کمی ہے نا، یقین کی کمی ہے نا. ہاں، ورنہ وہ ذات جو علی کل شیء قدیر ہے، جو آگ کو گلزار بنانے پر قدرت رکھتی ہے، جو اسے کو اژدہا بنا دیتی ہے، جو چٹان سے اونٹنی نکال دیتی ہے، ستون حنانہ اس کو گریا کروا دیتی ہے، اور ایک بندے کو عرش تک لے جاتی ہے، وہ ذات کیا کرنے پر قدرت رکھتی ہے. کیا گندم نہ ملا، آٹا لے آئے. جب کھولا گیا تو اس میں آٹا بھرا ہوا تھا. از نیاز و اعتقاد، کیا نیاز مندی اور اعتقاد ہے کس کی؟ خلیل حق کی. کیا نیاز مندی اور اعتقاد ہے کس کی؟ اللہ ہوگا. واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا. قرآن کہتا ہے اللہ نے ابراہیم کو دوست بنایا، خالق نے مخلوق کو دوست بنایا. اللہ، انتہا کی بات ہے یہ، انتہا کی بات ہے یہ، انتہا کی بات ہے کہ خالق نے اپنی پروڈکٹ کو، اپنی صنعت کو اپنا دوست قرار دے دیا. پھر کیا بات پھیل جائے گی بہت. اللہ سے محبت کا معاملہ حضرت ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا تھا دوستوں کہ بہت مضمون پھیل جائے گا. پھر دوستوں نے پوچھا واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا. فرشتوں نے پوچھا اللہ سے، آپ نے ابراہیم کو دوست بنایا؟
کس بنیاد پہ بنایا؟ کیا ہے ابراہیم کی کیا خصوصیت ہے کہ اچھا حاطب غیبی سے آواز ہے، اللہ کی صدا ہے کہ جاؤ جا کے دیکھو فلاں فلاں وادی میں بکریاں چرا رہے ہیں، جا کے ان سے ملو۔ وہ دو فرشتے انسانی لباس میں، وادی خلیل ہے فلسطین میں جو آپ ہی کے نام سے منسوب ہے، بہت ہریالی والے علاقے ہیں، وہ پہاڑی بھی ہیں میدانی بھی ہیں، جو آپ سے منسوب ہے، وادی خلیل کے نام سے مضبوط۔ تو وہ فرشتے آ کے اس وادی خلیل میں بیٹھ گئے اور اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنے لگے۔ یہ قریبی بکریاں چرا رہے تھے۔ دوستیاں کیسے ہوتی ہیں بتانا ضروری ہے نا، کیا کیا چھوڑنا پڑتا ہے اس کے لیے۔ تو قریب بیٹھے ہوئے تھے، جب اللہ کی هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادۃ هو الرحمن الرحیم هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر۔ اب یہ بیٹھے ہوئے تھے، ان کے کان میں آواز آئی، دوست کی بات ہو رہی ہے بھائی، بھاگے بھاگے پہنچ گئے۔ وہ فرشتے جو لباس بشریت میں آئے تھے، ٹیسٹ کرنے کے لیے آئے تھے، دراصل ٹیسٹنگ بھی ضروری ہوتی ہے، ٹیسٹ کرنے کے لیے آئے تھے۔ تو جب سنا تو یہ جا کے وہاں بیٹھ گئے، سننے لگے، رک گئے، کہنے لگے یہ تم میرے رب کی بات کر رہے ہو، مجھے بہت شوق ہے، شغف ہے اپنے رب کی بات سننے کا، تو مجھے اور سناؤ۔ ہم ذاکر لوگ ہیں، ذکر کرتے ہیں، اس سے کوئی محنتانہ ملتا ہے، وہی ہماری گزر بسر ہوتی ہے، تم ہمیں کیا دو گے؟ ہم سنائیں گے، کیا دو گے؟ کہ میری آدھا ریوڑ میں تمہیں دے دوں گا، آدھی بکریاں میں تمہیں دے دوں گا۔ پھر ٹھیک ہے، سنایا، پھر اور قرآن حوالہ جاتے ہیں، سنایا، پھر وہ رک گئے۔ دل کی سیری نہیں ہوتی ہے، عاشق کی کبھی سیری نہیں ہوتی دوستوں۔ دنیا دار شام کو اٹھ کے گھر چلا جاتا ہے، عاشق جانے کا نام نہیں لیتا، وہ بیٹھا رہتا ہے۔ تو پھر سنایا، پھر رک گئے۔ اب کیا دو گے؟ مزید آدھی بکریاں، پورا ریوڑ دے دیا۔ کس کے لیے؟ دوست کی بات سننے کے لیے، دوست کی بات سننے کے لیے پورا ریوڑ دے دیا۔ پھر رک گئے، فرشتے رک گئے کہ اب آپ کے پاس بکریاں ساری ختم ہوئی، اب کیا دیں گے ہمیں؟ آپ کے کیا رہ گیا؟ کہ بکریوں کو چرانے کے لیے خادم چاہیے، تو وہ میں اپنے آپ کو پیش کرتا ہوں، تو مجھے بھی لے لو اور مجھے میرے رب کی باتیں سناؤ۔ تو فرشتے جو لطیف مخلوق ہے دوستوں، لطیف مخلوق ہے، لطیف مخلوق کی سب سے لطافت، بڑی لطافت تمہارے اپنے وجودوں میں امر ربی کی شکل میں موجود ہے۔ تم لوگ کہاں ہو بھائی؟ تمہارے اپنے وجودوں میں امر ربی، روح کی شکل میں اللہ کا امر موجود ہے۔ فرشتے تو ادنا مخلوق ہیں، اور تم کہاں ہو؟ تو فرشتے چیخ مارنے لگے، کہنے لگے اس سے زیادہ ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ کون ایسا ہوگا؟ وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، اللہ نے ابراہیم کو دوست بنایا۔ تو ثابت ہو گیا کہ کس بنیادوں پہ اللہ نے قربت دی ابراہیم کو۔ جو اس راستے پہ چلتا جائے گا وہ قربت سمیٹتا جائے گا، جو ابراہیم کے زاویے کو اختیار کرتا جائے گا فضیلتیں وہ سمیٹتا جائے گا۔ ہر دور میں امکان اس بات کا موجود ہے دوستوں۔ مت کہیں پرفتن دور ہے، برا دور ہے، حالات خراب ہیں، ظاہرداری ہو گئی ہے، مہنگائی ہو گئی ہے، تکلیفیں بڑھ گئی ہیں، مت کہیں یہ باتیں۔ کسی دوست کو پہچان لیں، اس کے انداز میں چلنا شروع کر دیں، اس جیسی فکر اختیار کر لیں، سارے راستے کھلتے چلے جائیں گے۔ ہم اللہ کو چھوٹا کر کے دیکھتے ہیں، محدود کر کے دیکھتے ہیں، اپنے فکر کے مطابق دیکھتے ہیں۔ وَلَا كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، ذات جہاں سے چاہتا ہے، جب چاہتا ہے، فیض کے چشمے ہر دل را سجدہم دستور نیز، ہر دل را سجدہم دستور نیز، مزد رحمت قسم ہر مزدور نیز۔ مگر یہ توفیق اللہ اپنے دوستوں کو دیتا ہے، اور دوستوں کے توسط سے مخلوق خدا کو دیتا ہے۔ دوستوں کے توسط سے چینل ہے پورا۔ خفتہ لخفتہ کے کنت بیدار، جو سوئے ہوئے ہیں وہ کیا کسی کو جگائیں گے؟ جو جاگے ہوئے ہیں وہ جگائیں گے۔ تو جاگے ہوئوں سے مثنوی شریف کا خاصہ یہی ہے کہ جگانے کا عمل ہے دوستوں، بیدار کرنے کی کوشش ہے۔ جہاں سے جاگے وہیں سے سویرا ہے، کہ جاگتے جائیں، سمجھتے جائیں، قرآن فہمی پیدا کریں۔ قرآن میں ہو غوطن، اے مرد مسلمان، اللہ کرے تجھ کو عطا حدت کردار کی پختگی کیسے آئے گی؟ جب قرآن سے نسبت جوڑے گی، صاحب قرآن سے نسبت جوڑے گی، اللہ کے دوستوں سے نسبت جوڑے گی۔ از کجا آورد ان ای قلہا، اور جس کے حصے میں، جس کو ہم دستار بھی کہتے ہیں، قلہ بھی کہتے ہیں، جیسے دولہے وغیرہ پہنتے ہیں نا، قلہ کہتے ہیں نا، جو خاص انداز کی ٹوپی ہوتی ہے جس سے دولہا چمک رہا ہوتا ہے،
وہ خلا کہلاتا ہے نا، جانتے ہیں، سبھی جانتے ہیں اس لفظ کو، اور انہوں نے یہاں جملہ رکھا ہے اسکجو اوبد انی خلہا، یہ سعادتیں کیسے آئیں گی، کس کے حصے میں آئیں گی، کس کو ملی ہیں؟ اسکجو آورد انی خلہا، یہ خوبصورت تاج والی ٹوپیاں کس کے حصے میں ہیں، کون دیتا ہے؟ من کریم من رحیم کلہا، وہ کریم اور رحیم ذات جتنی چاہتی ہے دیتی ہے۔ اگر کسی کے سر پہ فضیلت کی ٹوپی ہے، قلع ہے، دستار ہے، فضیلت ہے، تو کہاں سے آئی ہے؟ اسکجو آورد انی خلہا من کریم من رحیم کلہا، کہ اللہ کی کریم اور رحیم کی جانب سے یہ روح آکس کو بہنگام الست۔ اب یہ کون لوگ ہیں جن کے سروں پر قلعے سجتے ہیں، جن کے سروں پر دستار سجتی ہے، دنیا میں فضیلت حاصل ہوتی ہے، آخرت کی علامات ان کو ملتی ہیں، بشارتیں ملتی ہیں؟ وہ کون لوگ ہیں؟ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کی، جن روحوں نے، اللہ غنی انتہا ہے، جن روحوں نے یوم الست میں اللہ کی آواز سنی اور اللہ کو دیکھا۔ اللہ غنی، جن ارواح نے، سورہ بقرہ کا مضمون ہے الستو بربکم، اللہ نے پوچھا فرشتوں کو، جب اللہ نے روحوں کو پیدا کیا تو اللہ نے سوال کیا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ الستو بربکم، یہ اللہ نے اپنا نور چھڑکا، ایسے چھڑکا، جن روحوں پر اس نور کی بارش ہوئی وہ اللہ کو پہچاننے جیسی ہو گئیں، اور جو محروم رہ گئے کجی کی وجہ سے، ٹیڑھپن کی وجہ سے، خود پسندی کی بنیاد پر، تکبر کی بنیاد پر، شہوت کی بنیاد پر، غصے کی بنیاد پر، یہ ساری بیماریاں ہیں، تو وہ محروم رہ گئے۔ اور فرماتے ہیں روحوں کا کو بے ہنگام آلاز دی درب خیش بخیش و مس، یہ جب جن ارواح نے الستو بے ربکم میں اللہ کا دیدار کیا روز ازل میں، ان کے اندر یہ روشنی ہے، ان کے سروں پر تاج ہے، ان کو دنیا میں فضیلت اللہ دیتا ہے، کیونکہ اللہ کی پہچان رکھتے ہیں۔ کہاں سے ملتی ہے پہچان؟ من کریم من رحیم کلہا، کہ تمام فضیلتیں اللہ کی جانب سے ہوتی ہیں، اور وہ اللہ کی جانب لے کر جاتی ہیں من کریم من رحیم کلہا، کہ تمام فضیلتیں اللہ کی جانب سے ہوتی ہیں، اور جو اللہ کی پہچان رکھتے ہیں اذکر اللہ شاہ دستور داد اندر آتش دی رہا نور داد، جو اللہ کی پہچان رکھتے ہیں دوستوں، آدروئی خوران بشارت یہ ہے کہ اللہ ان کو دوست بھی بناتا ہے، اور اللہ نار کو، آگ کو ان کے لیے گلزار بھی بنانے پر قدرت رکھتا ہے۔ گفت اگرچہ فوکنم از ذکر شما نیس لایک مرمرو تصویر ہو، کہ اور جب اللہ ارادہ کرتا ہے تو وہ تصویریں جھلکتی ہیں، وہ کردار دنیا میں پیدا ہوتے ہیں جس سے دنیا میں اللہ اپنے مخلوق کے پر رحمت کے دروازے کھولتا ہے۔ ذکر جسمانہ خیال ناقصت وشانا از انو خالصت، شاہرہ گویت کسی جو لو نیز این چو مداس او مگر آگاہ نیز، جو پہچان رکھتے ہیں، جو اس راہ پر اللہ کے ذکر کے راستے کو اختیار کرتے ہیں، پھر وہ فائز المرام ہوتے ہیں۔ خدا اس جہاں میں بھی اور اگلے جہانوں میں بھی ان کے لیے تقدس کے، احترام کے، تعریف کے اور مخلوق خدا کی گردنوں کو جہنم سے چھڑانے کے لیے منتخب کرتا ہے۔ یہ سارے اشارے آذروئی قرآن ہیں، اور اشاروں میں گفتگو ہوتی ہے۔ میں نے پہلے عرض کیا، مولانا فرماتے ہیں کہ میری مثنوی شریف کا معاملہ یہ ہے، سر پنہاس اندر زیرو بم، میری اس پوری مثنوی شریف کی گفتگو میں زیرو بم میں اشارے ہیں۔ انبیاء کی پہچان ہے، اہل اللہ کی پہچان ہے، اللہ کے دوستوں پہ تنقید کرنے کے بعد عذاب کا معاملہ ہے، سب اشارے ہیں، ٹھیک ہے۔ سر پنہاس اندر زیرو بام فو شگر گویم جہاں بر ہم زنم، اگر میں کھل کر کہوں
تو پھر دنیا بکھر جائے گی۔ یہ مرحوم رحمۃ اللہ علیہ کا موقف ہے۔ اسی طرح اللہ کی پہچان کے راستے میں عاجزی و انکساری اور عقل و شعور کے ساتھ جو محنت کرتے ہیں، جو عشق کی بنیاد پر سفر کرتے ہیں، وہ کامیابی سے ہمکنار ہوتے ہیں، ورنہ عقل صرف عقل کی بنیاد پر یہ راستہ طے نہیں ہوگا۔ فلسفی وقت کا بڑا فلسفی اور وقت کا بڑا ابن حکم رسوا ہو کر رہ گیا، اسی لیے کہ اس نے اللہ کی پہچان کا راستہ اختیار نہ کیا، اپنی خود پسندی کے بنیاد پر راستہ طے کیا، راندہ یہ درگاہ قرار پایا۔ اللہ کی راہ خدا کی محنتوں کا صلہ اللہ اس انداز میں دیتا ہے دوستوں کہ اس کو دونوں جانب سے محنت کرنے والے کو ایک محنت کا دو محنتانہ دیتا ہے، کہ مخلوق کی طرف سے بھی دیتا ہے اور اپنی جانب سے بھی دیتا ہے۔ اللہ کا معاملہ یہ ہے کہ کچھ اور مانگنا میرے مسلک میں ہے حرام، لا اپنا ہاتھ دے میرے دستے سوال میں۔ اللہ سے اللہ کو مانگتے ہیں، اللہ سے اللہ کو مانگتے ہیں۔ جب اللہ سے اللہ کو مانگتے ہیں دوستو، تو جتنی خلائق اللہ کی جتنی مخلوق ہے، اگر اللہ تمام مخلوق کو سلیمان کے تصرف میں دینے پر قدرت رکھتا ہے، تو کسی بھی کامل ایمان والے کے لیے راستہ ہمیشہ کے لیے کھلا ہوا ہے۔ وہ پروف کرے، وہ ثابت کرے کہ وہ اللہ پر تکیہ کرتا ہے، اللہ پر بھروسہ کرتا ہے، اللہ کے بتائے راستے پر چلنے کا ارادہ کرتا ہے، نہ صرف خود چلتا ہے، آس پاس کے ماحول کو بھی لے کر چلتا ہے، تاکہ پھر اللہ کے مخلوق کے لیے آسانیاں ہو جاتی ہیں۔ اور یہ جو پیچ و خم کی بات ہے، جو اشاروں کی بات ہے، مرحوم رحمۃ اللہ علیہ اس طرح سے مثنوی شریف میں ایسی حکایتیں بیان کرتے ہیں جو اسی راز میں بہت سی باتیں، انہی باتوں میں بہت سے راز چھپے ہوتے ہیں۔ گفتگو شروع ہوئی، ہدہد کو دیکھ کر ملکہ سبا نے سلیمان کو دیکھ لیا، تم اہل اللہ کو دیکھتے ہو، کعبۃ اللہ کو دیکھتے ہو۔ کعبہ گئے، مدینہ گئے، کربلا گئے، جیسے گئے تھے ویسے ہی چل پھر کے آ گئے۔ زائران کعبہ سے اقبال یہ پوچھے کوئی کیا حرم کا تحفہ زمزم کے سوا کچھ بھی نہیں؟ لوگ جاتے ہیں کیا لاتے ہیں؟ زمزم اور کھجوروں پہ رک گئی بات ہے وہ سب۔ ہاں بھائی، اسپرچوزم، روحانیت، لطافت، کعبۃ اللہ میں کیا کیا جلوے دیکھے، کن اہل اللہ سے کیا مجلس سجی ہوئی ہو عمرے اور حج کی اور میزبان نہ ہو، ایسا ممکن ہے؟ کون سی ایسی مجلس ہوتی ہے دوستو جو میزبان کے بغیر ہو؟ مجھے بتاؤ بھائی۔ ابراہیم بھی موجود ہیں، اسماعیل بھی موجود ہیں، ہاجرہ بھی موجود ہیں، تم طلب تو لے کر نکلو گھروں سے، نکلتے ہو؟ نکلتے ہیں؟ نہیں نکلتے۔ یہاں بات پھر دوبارہ ایکٹیویشن اور گمان کی آ گئی کہ جو ارادہ میرے پاس لوگ آتے، میں کہتا ہوں کہاں جا رہے ہو، کہنے باعث بستامی رحمۃ اللہ علیہ کے واقعات میں شاید میں نے پہلے بھی بیان کیا ہے کہ ایک موقع پہ ایسا ہوا کہ باعث بستامی سفر حج میں تھے، اور عرفہ کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ ہر علاقے کے باطنی حاکم سے، شاید پہلے بھی میں نے بیان ضرور کیا ہوگا، ملتے جاتے ہیں، ان سے نیاز مندی کے ساتھ ملتے ہیں، جاتے ہیں۔ ایک موقع پہ ایسا ہوا کہ جب اس علاقے میں پہنچے تو وہاں کے باطنی حاکم کی طرف توجہ کی، تو ایک بہت ضعیف سے شخص تھے جو اس وقت نگراں تھے معاملات کے۔ تو باعث بستامی رحمۃ اللہ وہاں پہنچے، ان سے نیاز مندی حاصل کی، دعائیں لیں، تو پھر بات آگے بڑھی تو کہنے لگے باعث کہاں کا ارادہ ہے؟ اس بزرگ نے پوچھا، کہنے حج کے سفر پر ہوں۔ اچھا کیا کیا ہے تمہارے پاس؟ توشہ، سامان، درہم و دینار، کیا؟ کہنے لگے یہ سارے یہاں ایک طرف رکھ دو اور ہمارے ساتھ چکر لگا کے واپس چلے جاؤ۔ بزرگ نے کہا کہ ہمارے ساتھ چکر لگا کے واپس چلے جاؤ۔ تو بڑی حیرت ہوئی باعزید کو، جو سید الطائفہ کہلاتے ہیں، طائفہ کہتے ہیں اہل اللہ کو، سید کہتے ہیں سردار کو، اولیاء اللہ کے سردار باعث بستامی رحمۃ اللہ علیہ۔ مسلم شریف کا واقعہ ہے، ہمارے ساتھ چکر لگاؤ واپس چلے جاؤ۔ بڑی حیرت ہوئی باعث بستامی رحمۃ اللہ علیہ کو بھی کہ کیسی بات حضرت فرما رہے ہیں کہ جس گھر کی زیارت کے لیے تم جا رہے ہو اس گھر میں وہ ایک دن بھی نہیں رہا، اور میرے دل میں اس کے علاوہ کبھی کوئی نہیں رہا۔ جس گھر کی زیارت کے لیے جا رہے ہو اس گھر میں وہ ذات نہیں سما سکتی، اور میرے دل میں اس کے علاوہ کبھی کوئی نہیں رہا۔ تو عارف کو دیکھنا بھی عبادت ہے،
عارف سے ملنا بھی عبادت ہے، عارف کی پہچان بھی عبادت ہے۔ اسی لیے ہے کہ اللہ نے نظام تکوین اور نظام عالم کو چلانے کے لیے جو سسٹم بنائے ہیں، اللہ محتاج نہیں ہے۔ اللہ عاجزی کا رب بھی ہے دوستوں، عاجزی بھی اللہ نے بنائی ہے، مگر اللہ عاجز نہیں ہے۔ عجیب بری بات نہیں ہے کہ پروٹیکشن اسی کی ہے، مگر وہ خود عاجز نہیں ہے۔ عاجز کون ہے؟ ہم ہیں۔ ہم مقام عبدیت پر ہیں، بندگی کے مقام پر ہیں، ہم عاجز ہیں، وہ عاجز نہیں ہے۔ تو وہ ذات جو علی کل شیء قدیر ہے، باجی بستامی رحمۃ اللہ علیہ کو وقت کے خطب نے کہا، جس گھر کی زیارت کے تم جا رہے ہو اس گھر میں وہ ایک دن بھی نہیں رہا، اور میرے دل میں اس کے علاوہ کبھی کوئی نہیں رہا۔ جن دلوں میں اللہ کی محبت بس جاتی ہے، جن دلوں میں، جن سینوں میں اللہ کا نور سما جاتا ہے، پھر دنیا کی کوئی طاقت نہیں ہے جو انہیں نقصان پہنچا سکے۔ تو ضرورت اس امر کی ہے کہ اپنے سینوں کو، اپنے قلوب کو، اپنے دل کو اللہ کی محبت سے آراستہ کیا جائے۔ جیسے یہ ہو جائے گا تو بالکل پہلے کہہ کر گزرا کہ اسباب و وسائل کے لیے بھاگے بھاگے پھر رہے ہو، نہ بچوں کی تربیت کا کوئی خیال ہے، نہ گھر کی معاملات کی کوئی فکر ہے تو بس روزی کی ہے، جبکہ رزاق وہ ہے، جبکہ رزاق وہ ہے۔ کوئی خدا نہ خواستہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ اس نے ہماری توفیق چھین لی ہے؟ اگر توفیق چھین لی ہے، فضول کس امر کی ہے؟ کثرت سے استغفار، کثرت سے ساتھ دیدی، آخری شعر گفتگو سمیٹنے کے لیے، ساتھ دیدی شکر کن ایثار کن۔ جب اچھا وقت دیکھو زبان سے شکرانہ اور ہاتھ سے ایثار کرو، اللہ ہوگا۔ کیا زبردست پارٹس پڑھ ہے یہ۔ جب اچھا وقت دیکھو، سعاد دیدی، سعاد کہتے ہیں اچھے کو، جب اچھا وقت دیکھو شکر کن ایثار کن، نحاس دیدی، نحوست کا وقت دیکھو صدقہ و استغفار کن۔ جب برا وقت دیکھو تو منہ کا نوالا نکال کے بھی کھلا دو دوستو، کچھ نہیں ہوگا، کچھ نہیں ہوگا، میرا ایمان ہے یہ۔ اپنے منہ کا نوالا نکال کر کسی یتیم کو دے دو، یہ تمہارا یہ عمل 70 گنا بڑھ جائے گا اللہ کی بارگاہ میں۔ سعاد دیدی شکر کن ایثار کن، ناس دیدی صدقہ و استغفار کن۔ برا وقت دیکھو جو آ رہا ہے، آتا جا رہا ہے طوفان کی شکل میں، کیا یہاں کوئی خدا نہ خواستہ وہ نہیں ہے، تکبر یا وہ نہیں ہے کہ کیا اللہ کا انعام نہیں ہے کہ ہم اس اینگل سے دیکھ رہے ہیں معاملات کو، اور بائی ٹمورو ہم لوگ کل سے عمل شروع کر دیں گے، جس لیول پہ بھی ہو سکا، جس لیول پہ بھی ہو سکا ہم شروع تو کریں گے۔ کیسے؟ کہیں سے جہاں سے جاگے وہیں سے سویرا ہے، شروع کریں گے۔ جیسے شروع کریں گے یہ ادا یقینی طور پر اس کی دوستوں کی ادا، اس کی دوستوں کی پیروڈی کرنا، اس کی دوستوں کی نقل اتارنا اللہ کو پسند ہے۔ جو ایسا کرنا شروع کریں گے ان کا ہر وقت ہر طرح سے بدل جائے گا۔ اللہ اس بات پر قدرت رکھتا ہے، کیونکہ مثنوی شریف ساری کی ساری اللہ کے وحدانیت کی کتاب کا نام ہے۔ مثنوی کیا ہے؟ یہ کتاب کیا ہے؟ اللہ کی وحدانیت کی کتاب ہے۔ مثنوی مو دکان وحدت از، میری مثنوی وحدت کی دکان ہے، وحدانیت کی دکان ہے، پہچان کی دکان ہے، قدر و منزلت سکھانے والی کتاب کا نام ہے مثنوی مو دکان وحدت از، ہر کے بینت غیر واحد آن بتت، اس کے علاوہ کچھ بھی ہے تو وہ بت ہے، نفس پرستی کا بت، سکم چہری کا بت، شہوت کا بت، غصے کا بت، یہ سارے بت چھوٹے چھوٹے ہیں۔ اور سب سے بڑا بت کون سا ہے؟ سب سے بڑا بت کون سا ہے؟ ہم فرماتے ہیں یہ جتنے بت ہیں یہ چھوٹے چھوٹے بت ہیں، یہ سانپ ہیں، اور تمہارا نفس جو ہے وہ استحا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔